نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم انا نسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين ثم آمين اللهم اجعل في قلبي نورا صدق اللہ العظیم۔ سورہ نور آیت نمبر 40 رکوع نمبر 5 تک ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھ لیا تھا۔ آج آیت نمبر 41 یعنی 6ویں رکوع سے ہم شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان اللہ، کیا نہیں تو نے دیکھا یہ کہ اللہ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، وہ تسبیح کر رہی ہے واسطے اس کے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، والطیر صافات، اور پرندے جو پر پھیلائے ہوئے ہیں، کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، ہر ایک یقیناً جانتا ہے اپنی نماز کا طریقہ اور اس کی تسبیح کا طریقہ، واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جاننے والا ہے جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اپنے نور کی مثال دی تھی، یاد کر لیجئے، دوہرا لیجئے۔ کیا کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ ہمیں بتایا تھا کہ اللہ کے نور کی مثال کیسی ہے، پھر اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل ہم نے پڑھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا نور بتایا کہ اگر وہ نور ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں نور وہ کنٹینیوس ایک ذریعہ ہے، سورس ہے جو لینا ہے، اور جیسے اللہ کا نور کنٹینیوس آ رہا ہے اور آ کے پوری کی پوری کائنات کے ہر شے کو منعکس کر کے منور کر رہا ہے، اسی طرح سے مومن بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس وحی الہی کا نور جب اپنے دل میں لے گا تو اس سے اپنی ذاتوں کو منور کرے گا، اور اس کے ذات کے منور ہونے سے اس کا گھرانہ، اس کا معاشرہ اور ہر جگہ کو وہ منور کرنے کا باعث بنے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بتایا کہ یہ نور تمہیں اگر حاصل کرنا ہے تو کون سی جگہوں سے حاصل ہوگا، اور وہ ہم نے جگہ پڑھی کہ وہ مساجد ہیں، وہ گھر ہیں جہاں پہ اللہ کا ذکر صبح و شام اور اس کی تسبیح کے معاملات کیے جاتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ لوگ بھی ہمیں بتائے کہ جہاں پر وہ ہمیں نور ملنے والا ہے۔ کون سے نور، کون سے لوگ تھے وہ جن کے پاس سے وہ نور ملنا تھا؟ جن کو ان کی تجارتیں اللہ کی ذکر اور یاد سے غافل نہیں کرتی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافر کی مثال بتائی تھی کہ وہ جو اللہ سے کفر کرتے ہیں ان کی مثال بالکل ایک ایسی شخص کی طرح کی ہوتی ہے کہ وہ عمل کیے جا رہے ہیں لیکن ایک سراب کی طرح سے کر رہے ہیں۔ وہ اپنی دماغوں میں تو کچھ اور سوچ رہے ہیں کہ اس اعمال کے ان کو پتہ نہیں کتنے اچھے بدلے ملنے، لیکن حقیقت ان کو کچھ بھی اس کے بدلے میں حاصل نہیں ہونے والا۔ اور ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایسے دی تھی کہ وہ جیسے کہ کسی اندھیروں میں سفر کر رہے ہیں، اور اندھیروں پر اندھیرے کو کفر، شرک، ظلم اور گھٹائی اور ناپرستی اور لاعلمی اور جہالت کے اندھیرے ان کے اندر اوپر سے اوپر موجوں کی شکل میں چھائے ہوئے ہیں کہ بڑی سے بڑی حقیقت دیکھ لینے کے باوجود بھی ان کو اللہ کا نور نصیب نہیں ہوتا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے محفوظ رکھے، اللہ ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنا نور عطا فرمائے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ کون سے نور حاصل کرنے کی دعائیں تھی؟ دعائیں نور جو ہمیں ہر روز مانگنی ہے اللہ کا نور حاصل کرنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ اپنی کوششوں اور محنتیں اس نور کو حاصل کرنے کے لیے جاری رکھتی ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہی طریقہ کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کائنات میں ادھر ادھر دیکھو، ہر طرف مثالیں موجود ہیں جہاں پر تمہیں اللہ کا نور مل سکتا ہے۔ اور اس کی آج جو میں نے آیت آپ کے سامنے آج تلاوت کی، اس کی بہت بڑی مثال اور بڑی خوبصورت مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فرما رہے ہیں کہ کیا تم نہیں دیکھتے ہو؟ اپنی نظریں گھما کے ادھر ادھر کائنات کی چیزوں کو دیکھو، تمہیں اللہ کا نور آیا ہوتا ہوا ہر جگہ سے ظاہر ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ جو کچھ بھی اس کی زمینوں اور آسمانوں کے اندر ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ
کہ چیزیں تسبیح کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. وَالطَّيْرُ صَافَّاتٌ، اور پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. اور ہر چیز اب اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اور یقیناً ہر چیز جانتی ہے اللہ کی تسبیح کا طریقہ اور اس کی نماز کا بھی طریقہ. واللہ علیم بما یفعلون، اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو. تو میرا پرندوں کا پر پھیلا کر اڑنا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں وہ اللہ کی تسبیح کا ایک طریقہ ہے. اس سے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جو ساروں کا ایک آگے اور پیچھے دائیں بائیں گرنا کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح کا طریقہ ہے. اسی طرح کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان بھی کر رہی ہے اور اپنی تسبیح اور نماز کا طریقہ بھی جانتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قد علم، ہر چیز جانتا ہے. ہر چیز جو اللہ نے دنیا میں بنائی ہے، جتنی لیونگ تھنگز ہیں جو سب کی سب کیا جانتی ہے؟ اللہ کی نماز کا طریقہ بھی جانتی ہے اور اللہ کی تسبیح کرنے کا طریقہ بھی جانتی ہے. اور ایک مثال یہاں پہ پہلی کیا دی جا رہی ہے؟ پرندوں کا پر پھیلا کر اڑنا بھی اللہ کی تسبیح کا کرنے کا ہی طریقہ ہے. اب اللہ کی تسبیح کرنے کا طریقہ پرندوں کے پر پھیلانے کے حوالے سے جو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے تو آپ دیکھیے اس میں میرے اور آپ کے لیے اتنی خوبصورت نشانی ہے کہ یہ جو پرندے پر پھیلا کر اڑتے ہیں، وہ جو پر پھیلائے ہوئے اڑ رہے گلائڈ کرتے ہیں جسے کہا جاتا ہے، یہ ایک تسبیح کا معاملہ کرنے کا معاملہ ہوتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا پرندہ کون سکھاتا ہے ان کو یہ ساری تسبیح کرنا؟ کون سکھاتا ہے پرندے کو جب وہ اس دنیا میں آتا ہے؟ چھوٹا سا پرندہ اپنے پروں کو سمیٹتا ہے، پروں کو پھر پھیلاتا ہے اور پھر پھیلاتا ہے، اڑ جاتا ہے اور نیچے سے اڑ کے بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے. پھر وہ اس طرح سے گلائڈ کرتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں اور اکیلے نہیں، ٹرانس اٹلانٹک ٹرانس پیسیفک جو سفر ہے، مائگریشن ہے، یہ پرندے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ تک چلے جاتے ہیں اور یہ سب مل کے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پرندوں کا پورا جھنڈ جو ہے وی کی شکل میں جاتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے نا. کوئی اپنے پروں کو پھیلا نہیں رہا ہوتا بلکہ اسموتھلی وہ ایک طرف سے دوسری طرف جا رہے ہوتے ہیں. اور یہ اتنا خوبصورت طریقہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو کیا سکھایا ہے کہ جو ان کی جو ٹرانس اٹلانٹک مائگریشن ہوتی ہے خاص سیزن میں ایک جگہ ہوتے ہیں اور دوسرے سیزن میں دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. اور ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ پہ جانا کوئی مذاق نہیں ہوتا، یہ بہت مشکل کام ہے. لیکن یہ اتنا مشکل کام یہ ہواؤں کے رخ کو توڑ کے اور اس کے اگینسٹ چلنا ایک اکیلا پرندہ اتنے لمبے سفر نہیں کر سکتا تھا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی سکھا دیا، ان کو بتا دیا کہ تم نے اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے تو پورے مل کے جانا ہے. اور مل کے کیسے جانا ہے؟ ان کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے کہ جو سب سے اگلا والا پرندہ ہوتا ہے نا، جو بالکل پوائنٹڈ ہوتا ہے، جو آگے ہوتا ہے وی کی شکل کا، وہ سب سے آگے لشکر کا اکیلے سربراہ یا لیڈر سب سے زیادہ محنت اس کو کرنی پڑ رہی ہوتی ہے اڑنے کے لیے، ہوا کے رخ کو کاٹنے کے لیے. اس کے بعد جو پیچھے آہستہ آتے رہتے ہیں نا تو ان کے ایک پر کو محنت کرنی پڑ رہی ہوتی ہے، دوسرے پر جو ہے وہ پرندے کے پیچھے آ رہا ہوتا ہے تو وہاں سے ہوا کا جو کاٹنے کا معاملہ ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ کٹا ہوا ہوتا ہے تو اس کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑ رہی ہوتی. تو اس طرح وہ وی کی شکل میں جو ہے وہ سما جاتے ہیں اور جو درمیان والے ہوتے ہیں ان کو تو بالکل ہی کوئی محنت نہیں کرنی پڑ رہی ہوتی. ہاں سائڈ والوں کو کرنی پڑ رہی ہوتی ہے، پھر جو اگلا تھک جاتا ہے وہ پیچھے آ جاتا ہے، پیچھے والا آگے چلا جاتا ہے. تو اس طرح یہ لوگ اپنی جگہ بدلتے جاتے ہیں اور کسی کی کمی کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، دوسرے کی معاونت کرتے جاتے ہیں اور آگے بڑھتے ایک کانٹیننٹ سے دوسری کانٹیننٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں. آپ دیکھیں گے چھوٹا سا پرندہ کس نے سکھایا اس کو، یہ کس نے علم دیا؟ وہ جب اللہ کی وحی الہی کے مطابق، جو اللہ کے وحی کیے ہوئے علم کے مطابق وہ عمل کرتا ہے تو نیچے سے اڑ کے آسمان کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے. تو میرے اور آپ کے لیے کیا حاصل ہے ان کے ذریعے سے؟ اللہ کو پہچاننا ہے نا، اللہ کا نور حاصل کرنا ہے. تو کیا میرے لیے نور ہدایت ملتا ہے کہ وہ چھوٹا سا پرندہ جو وہی الہی کے مطابق عمل کر رہا ہے تو کیسے نیچے سے آسمانوں کی بلندیوں پہ پہنچ رہا ہے. تو میں اور آپ جو اشرف المخلوقات ہیں، اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے، اس وحی الہی کے پیغامات کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے تو کس طرح تقویٰ کی بلندیوں کو پہنچتے ہوئے ہمارے فتح الہی حاصل کرنے کا معاملہ نہیں کریں گے. کیا ایک جگہ سے دوسری جگہ جب جانے کا معاملہ ہے، سیروا فی الارض، زمین میں پھرو،
इंफिरू फी सबीलिल्लाह, निकलो जमीन के अंदर। और कैसे निकलोगे? अकेले अकेले जाके ये काम करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। कैसे जाओगे? एक जमात बन जाओ, एक मजबूत बन जाओ, सीसा पिलाई हुई दीवार की मानिंद बन जाओ, एक से दूसरा एक दूसरे को तकबीरत पहुंचाओ और दीन को फैलाने का मामला करो। फिर के जाओ, एक जगह से अल्लाह का नाम कायम किया है तो दूसरी जगह पे जाके अल्लाह के दीन का लिबास का मामला करो। एक जमात बनकर जुड़े रहो। क्या कहा? वाक़सिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, मिल के अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। तो फिर क्या होगा? एक अकेला और दो 11 और तीन 111 हो जाते हैं। तो तुम इतने लोगों पर भारी हो जाओगे और दीन का काम तुम्हारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रह जाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है वल्लाहु अलीमुम बिमा यफ़अलून, अल्लाह जानता है जो कुछ वो कर रहे हैं, अल्लाह वो भी जानता होगा जो तुम कर रहे होगे। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, और अल्लाह ही के लिए है बादशाही किस चीज की? आसमानों की और जमीन की। व इलैहिल मसीर, अल्लाह ही की तरफ जो है वो लौटना है। अल्लाह ही के लिए तमाम आसमानों और जमीन की बादशाहत है। गोया बादशाहत सिर्फ और सिर्फ किसकी है? अल्लाह ही की है। अल्लाह ही की जब बादशाहत है जमीन में, आसमान में, हर चीज अल्लाह ही की है, तो फिर जो मेरी पास है, जो मेरी चीजें हैं, वो फिर मेरी है या किसकी है? अल्लाह की है। जब वो अल्लाह की है और मेरी नहीं है, क्योंकि हर चीज अल्लाह ही के लिए है, तो फिर मेरे पास जो हर चीज है वो भी अल्लाह ही के लिए है। तो फिर जब अल्लाह ही की चीज है, अल्लाह ही के पास होनी चाहिए, तो फिर अल्लाह की दी हुई चीज, अल्लाह की दी हुई चीज जो है वो मेरे पास क्या है? अमानत है। तो जब अल्लाह की चीज जो मेरे पास है वो मेरे पास अमानत है, तो फिर अमानत में क्या करता है मोमिन? अमानत का ख्याल रखता है, उसमें खयानत का मामला नहीं करता। तो अल्लाह की दी हुई चीजें जो मेरे पास अमानत है, तो फिर अल्लाह की दी हुई तमाम नेमतों को मैंने क्या करना है? अल्लाह की रजा के मुताबिक, उसके रास्ते में, उसकी मर्जी के तरीके के मुताबिक जो है वो इस्तेमाल करने की मामला करना है। क्यों? अल्लाह की तरफ तो लौट के जाना है। जब लौट के अल्लाह के पास जाके मिलेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो मुझसे और आपसे उन तमाम अमानतों के बारे में सवाल कर लेना है। और एक बहुत बड़ी अमानत जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहाड़ों के सुपुर्द की थी, तो उसको लेने से उन्होंने इनकार कर दिया था। लेकिन हजरत इंसान ने उस अमानत को लेने के लिए आगे से इकरार कर दिया था। कौन सी अमानत है? ये कुरान की अमानत, जिसको लेने के लिए इंसान आगे बढ़ गया था। उसने अपने कंधों पर ये ले ली थी। ये बहुत बड़ी अमानत है जो मेरे और आपके पास है। इस अमानत का हक मुझे और आपको अदा करना है। परिंदों के साथ सबक लेना है, उनसे नूर हिदायत लेके चलना है। अगली चीज जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको अपने नूर की निशानियों के हवाले से बता रहे हैं वो क्या? अलम तरा युज़्जी सहाबन, क्या तुमने नहीं देखा ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला युज़्जी चलाता है सहाबन, बादलों को, छोटे छोटे बादलों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला बदलियों की शक्ल में चलाता है। कैसे चलते हैं ये बादल? ये धूप में सूरज की रोशनी जब समंदर के ऊपर पड़ती है, पानी के ऊपर पड़ती है, तो बुखारात बना के उनको आसमान की तरफ ले जाती हैं। और बहुत सारे बुखारात जब मिलते हैं, कंडेंसेशन का मामल होता है और वो बुखारात क्या बन जाते हैं? बादल बन जाते हैं। ये छोटी छोटी सी बदलियां जिनको सहाबा कहा जाता है, ये चंद बादल अल्लाह सुब्हानहू व तआला बनाता है। सुम्मा युअल्लिफु बैनहु, फिर उनके दरमियान आपस में क्या करता है? उल्फत डाल देता है, मोहब्बत डाल देता है और उनको आपस में जोड़ देता है। सुम्मा यजअलहु रकामा, फिर वो उनको क्या बनाता है? तह बतह उनको समेट देता है। ऐसी मोहब्बत डालता है कि तह बतह एक दूसरे के ऊपर लगते चले जाते हैं। फतरल वदका, फिर तुम देखते हो कि उसमें से यखरुजु मिन खिलालिही, उनके दरमियान में से बूंदा बांदी होने लग जाती है, बरसने लग जाते हैं। ये बादल हल्के हल्के फुहार की सूरत में बरसते हैं। ये कितना खूबसूरत अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक वाटर साइकिल का सिस्टम है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे मुझे और आपको बता रहे हैं। और मेरे और आपके लिए यहाँ से उसूल भी निकलते हैं कि मुझे और आपको क्या करना है। इन बादलों से उसूल लेके चलना है। ये बादलियाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बनाता है और बना के इनकी आपस में मोहब्बत डाल के इनको जोड़ देता है। अगर साइंटिफिकली भी देखा जाए तो बादल जब ऊपर कलेक्ट होके जाते हैं तो एक एक बदली अलग-अलग नहीं होती, बल्कि बदलियां जुड़ जाती हैं। और कई दफा ऐसे होता है कि ये लेयर बाय लेयर, तह पर तह होती है और ये इतनी ज्यादा तहें लग जाती है कि बाकायदा पहाड़ों की शक्ल
شکل میں یہ ہمیں نظر آتی ہیں. جب آپ پلین کا سفر کرتے ہیں تو یہ روئی کے گالے یا پہاڑوں کی شکل میں بادل جو ہے یہ صاف نظر آتے ہیں. اسپیشلی جب بارش کا سیزن مانسون کا ویدر ہوتا ہے تب یہ بدلیاں پہاڑوں کی شکل میں آپ کو بہت زیادہ اوپر جو ہے وہ نظر آتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی مجھے آپ کو یہاں پہ سکھا رہا ہے کہ دیکھیں اگر ایک بادل جا کے کہے کہ نہیں جی میرے اندر تو خوب پانی ہو گیا اب میں جا کے خود ہی برسوں گا اور یہاں پہ چھوٹی سی بتلی ایک جگہ برس جائے تو کیا ہوگا؟ کیا وہ اس جگہ کو فائدہ پہنچا سکے گی؟ نہیں پہنچا. اس کا تو نام و نشان بھی نظر نہیں آئے گا. تھوڑی سی فوار کہیں پڑ جاتی ہے تو کیا گرمی کو توڑتی ہے؟ کیا موسم کو خوشگوار کرتی ہے؟ کیا وہ وہاں پر سبزہ اگانے کا سبب بنتی ہے؟ نہیں بنتی نا. اس کی اپنی بھوکت ہی ختم ہو جاتی ہے. تو لہٰذا کیا کرنا ہے؟ مومن کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہے, جوڑ کے ایک جماعت بن کے کام کرنا ہے. اور وہ لوگ جو صرف اللہ ہی کی محبت کے لیے آپس میں ملتے اور اللہ ہی کی محبت کے لیے آپس میں جدا ہوتے تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نور کے منبروں پہ آخرت میں بٹھائے گا. کیوں؟ کیونکہ ومن آتا للہ ومن ابغض ومن منع للہ ومن احب للہ ومن ابغض للہ. جس نے اللہ کے لیے دیا اللہ کے لیے روکا, جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ ہی کے لیے بغض رکھا فقد استکمل ایمان, اس نے تو اپنا ایمان مکمل کر لیا. اور وہ لوگ جو اللہ کے لیے ملتے اور اللہ کے لیے جدا ہوتے ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. تو وہ تو بخشائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائیں گے. اتنا مرتبہ ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے لیے ملتے ہیں اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں اللہ ہی کے لیے محبت بھی کرتے ہیں اللہ ہی کے لیے بغض بھی رکھتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے جب آپس میں مل کے ایک مربوط ہو کے ایک جماعت بن کر کام کرتے ہیں تو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند ہوتے ہیں اور یہی خود بھی فائدہ مند بنتے ہیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے کا باعث بنتے ہیں. تو کیا کرنا ہے مومن نے؟ ایک جماعت بن کے جڑ کے کام کرنا ہے اور اللہ کے احکامات کے مطابق دین کو آگے پھیلانے کا عمل جاری رکھنا ہے. فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا, اور وہ نازل کرتا ہے آسمان سے مِنْ جِبَالٍ فِيهَا, جو آسمان کے اندر پہاڑ ہیں. جو میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ پہاڑ بن جاتے ہیں جبکہ بہت ڈینس ہو جاتے ہیں اور ان منو تنو وزنی اپنے اندر پانی سمیٹ کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ کا حکم نہیں ہے کہ نہیں برسانا, وہ بادل سمٹ کے اوپر ہی رہتے ہیں, تنوں کے کوانٹٹی میں پانی اپنے اندر سمیٹ کے رکھتے ہیں, پہاڑوں کی شکل میں بن جاتے ہیں, لیکن وہ برستے اسی وقت ہے جب اللہ کا حکم اللہ کا اذن ہوتا ہے. اور جس جگہ برسنا ضروری ہوتا ہے, کہا جاتا ہے نا قرآن میں حکم ہے فذکر ان نفعت الذکر, اپنے اندر دین کی نالج کو سمیٹ کے رکھتے رہو اور جہاں تمہیں لگے کہ دین کی دعوت دینا یہاں فائدہ مند اور مفید ہوگا وہاں پہ اس کو نفع بخش دعوت دینے کا معاملہ کر دو. اور کیا ہے وہ جو آسمان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑ بنا دیے بادلوں کے, فیہا کیا ہوتا ہے وہاں سے من برد, اس میں سے اولے نکلتے ہیں, اور اسی میں بھی من یشاء, بس وہ برساتا ہے اس کو جس کے اوپر چاہتا ہے, وَيَصْرِفُهُ عَن مَن یشاء, اور وہ بچا لیتا ہے ان لوگوں کو اس میں سے جس کو وہ چاہتا ہے. اولے جو برستے ہیں ان پہاڑوں کے بادلوں کے اندر سے جو اولے برسانے کا عمل ہے, یہ اولے دیکھا جائے تو مفید بھی ہوتے ہیں اور دیکھا جائے تو مضر بھی ہوتے ہیں. گرمیاں اتنی شدید ہو اور اولے برس جائیں تو ٹھنڈک کا سا معاملہ ہو جاتا ہے. اور اگر وہی اولے جو ہے وہ کسی شخص کے اوپر, کسی چیز کے اوپر, کسی گاڑی کے اوپر, کسی شیشے, کسی لوہے کے اوپر بھی پڑ جائے تو اس کا تیا کانچا کر دیتے ہیں, ہوتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہی چیز سے جب اس کو برساتا ہے, جب اس کو کسی کے لیے مفید کر دیتا ہے, کسی کے لیے مضر اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا جب تم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند جب یہ دین کی دعوت دینے کا معاملہ کرو گے تو یہی دین کی دعوت جو ہے کسی کے اوپر بجلی بند کر بھی گرے گی اور کسی کے لیے جو ہے اسی سے بہت بڑا نفع لینے کا معاملہ بھی ہو جائے گا. تم اس کی فکر نہ کرو, تمہارا کیا کام ہے, بلغ ما انزل من ربک, تم تو یہی کرو گے کہ جہاں حکم ہے برسا دو, کہہ دو وذکر ان نفعت الذکر, تم اس کی دعوت دینے کا معاملہ شروع کر دو. آگے یہ کس کے اوپر کیسے برسنے ہیں اور کس کے اوپر کیسے اس کا عمل ہوگا, یہ سب اللہ کی ذمہ ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں کسی کے اوپر برساتا ہوں اور کسی کو سے بچا
باعث بن جاتی ہیں، اور کسی کے لیے یہی قرآن کی آیات جو ہے وہ ان کے لیے عذاب کی صورت میں برستی ہیں اور ان کو اور زیادہ ان کی برادری میں اضافے کا باعث بن جاتی ہے۔ اللہم اللہ تجعلنا منہم۔ اللہ فرماتا ہے یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار، قریب ہے کہ وہ اتنی بجلی کی چمک جو ہے وہ ان کی نگاہوں کو خیرہ کر دے، ان کی نگاہوں کو لے لی جائے، جیسے اندھا ان کو کر دے۔ تو ایسا بھی ہے، ممکن ممکن ہے کہ جب بادل اوپر سے بجلیاں برستی ہیں تو اس کی بجلی کی چمک سے نگاہیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ یہ کیسا معاملہ ہوتا ہے؟ یہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات جب برستی ہے بجلی کی طرح کسی کے اوپر، تو کسی کے دل و دماغ پر ان کا عمل بالکل بجلی کی طرح کا ہوتا ہے۔ اور ایسا معاملہ کن کے ساتھ ہم پڑھ کر آئے ہیں سورہ بقرہ میں؟ منافقین کے ساتھ۔ کیسا ہے کہ جب کبھی قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہے تو وہ ان کے اوپر اتنی مشکل، اللہ تعالیٰ نے پوری مثال دی ہے کہ وہ اتنی مشکل ہوتی ہے کہ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور وہ ٹھٹک کر رک جاتے ہیں۔ اور وہی بات ان کا معاملہ ہوتا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا آسان دین لے لیتے ہیں اور مشکل دین جو ہے وہ ان کے دل کو سمجھ ہی کچھ نہیں آتا کہ آگے اب کیسے اس کو لے کے چلیں۔ وہ ان کے لیے بالکل جیسے نگاہیں ان کی معاف ہو گئی اور ان کی نگاہ بصارت اور بصیرت ختم ہی ہو جاتی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنا نور بھی عطا فرمائے اور ان مثالوں سے ہمیں اپنی زندگیوں کو نافذ کر کے اللہ کو نور کو اپنے اندر سمیٹ کے آگے منافذ کرنے کا سبب بھی بنائے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقلب اللہ اللیل، وہ الٹ پلٹ کرتا ہے رات کو، اللیل اور النہار، وہ رات کو بھی الٹ پلٹ کرتا ہے اور دن کو بھی۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس کے اندر البتہ ایک عبرت ہے، ایک کس کے لیے؟ عقل اور بینا رکھنے والوں کے لیے، اولی الابصار کے لیے، جن کے پاس نگاہ بصیرت موجود ہے، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا رات اور دن کے الٹ پھیر کے اندر بھی ایک بہت بڑی عبرت اور نشانی ہے۔ آپ دیکھیے کیا نشانی رات اور دن کے الٹ پھیر سے ہمیں ملتی ہے۔ بار بار ہم اس کو پڑھ بھی چکے ہیں، ایک دفعہ پھر دوہرا لیتے ہیں کہ یہ رات اور دن کا الٹ پھیر دکھا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو میری کیسی قدرتی کیلنڈری اور جنتری ہے، کس طرح سے میں اس نظام کائنات کو ازل سے چلا رہا ہوں اور اب تک اسی طرح چلتا رہے گا۔ وہی اینگل، وہی زاویے، وہی دن کے اوقات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دن کے لیے مقرر کیے، اگلے سال کے اسی دن کے لیے بھی وہی زاویے، وہی اینگل اور وہی اوقات مقرر ہیں۔ اور آج تو باقاعدہ پورے سال کا کیلنڈر جو ہے وہ تیار ملتا ہے اور اس کے اندر بتا دیا جاتا ہے کہ اگر 6 جون کو سورج غروب ہونے کا آج یہ ٹائم ہے تو اگلے سال بھی 6 جون کو سورج غروب ہونے کا یہی ٹائم ہوگا، اس سے اگلے سال بھی یہی ٹائم ہوگا، ایسا ہی ہے نا۔ اور سورج طلوع ہونے کا جو ٹائم بتایا جاتا ہے اگلے سال بھی وہی، اس دن وہی ٹائم سورج طلوع ہونے کو ہوگا اور اس کے اگلے دن تھوڑا سا فرق ہوگا، اس کے اگلے دن تھوڑا سا فرق، اسی طرح سے سال کے 360 دنوں کے اندر یہ ٹائمنگ جو ہے وہ چینج ہوتے رہتے ہیں، اینگلز بھی چینج ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ اللہ کی یہ دو مخلوقات، یہ سورج اور چاند، کیسی اطاعت ہے، کیسی فرما برداری ہے کہ ذرا ادھر سے ادھر نہیں ہوتے۔ جو سیٹ کر دیا اللہ نے وقت، جو زاویہ، جو اینگل، وہ اسی پر نکلتے ہیں۔ جب اللہ نے کہا نکلنا ہے تبھی وہ نکلتا ہے، جب اس نے کہا چلے جانا ہے، غروب ہو جانا ہے، تبھی اس نے غروب ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ مخلوق بھی کیسی فرما برداری کے ساتھ اطاعت کرتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو کیا میں اور آپ، اور آپ دیکھیے یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور بات بھی بتاتا ہے کہ یہ دیکھو کس طرح سے روزانہ یہ کیلنڈر چل رہا ہے، رات بھی آتی ہے، دن بھی آتا ہے۔ رات آنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اب ساری عمر رات ہی رہے گی، بلکہ کیا ہے، رات آنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اب آگے سورج نے نکلنا ہے، ان اندھیروں نے چھٹنا ہے، وہ سورج اپنے اپنے ٹائم کے اوپر آئے گا اور اس سارے کے سارے اندھیرے کو چھانٹ دے گا اور تمہارے لیے روشنی بکھیرنے کا سبب کریٹ کر دے گا۔ اور جب رات ہوگی تو پھر کیا ہے، پھر کیا نور ختم ہو جائے گا؟ نہیں، وہ جو چاند نے، وہ جو ستاروں نے وہ نور سورج سے مستعار لیا تھا، وہ اس رات کے اندھیروں میں بھی انقلاب دکھانے کا باعث بنیں گے۔ اگر کوئی رات کے اندھیرے میں بھی بھٹک رہا ہے تو کوئی بات نہیں، چھوٹا موٹا ٹمٹماتا ہوا ستارہ بھی
اس کے لیے راہ دکھانے کا سبب بن سکتا ہے. لہٰذا سورج بننا چاہتے ہو تو سورج بن کے چمکو, چاند بن کے چمک سکتے ہو تو چاند بن کے راستے دکھاؤ, اندھیروں میں نکلو اور اندھیروں میں بھٹکنے والوں کو چھوٹے چھوٹے دیوں ٹمٹماتے ہوئے تاروں کی مانندی چمک چمک کر جو ہے ان کو راستے دکھانے کا سبب اختیار کرو. تو لہٰذا جب وہ اللہ کی مخلوقات اللہ کے بنائے ہوئے طریقوں کے مطابق دن کے اجالوں کو پھیلانے کا اور رات کے اندھیروں میں بھی اجالے لانے کا سبب بنتے ہیں, تو پھر تم تو اشرفت مخلوقات ہو. تم کیا اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل کرو گے تو کیا تم مایوسیوں کی, ڈپریشنز کی, کفر کے, بدعتوں کے, ذلتوں کے, زیادتیوں کے اندھیرے جو آج معاشرے میں بکھرے پڑے ہیں ان کو پھیلانے, ان کو ختم کرنے کا سبب نہیں بن سکتے؟ بالکل بن سکتے ہو. لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نور کو پکڑنے کی ضرورت ہے. اس نور کو حاصل کرو اور ان تمام چیزوں کے ساتھ اس نور کو پھیلانے کا معاملہ کرتے چلے جاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اللہ, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے, خلق کل دابۃ من ماء, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے ہر جاندار کو خلق کل دابۃ, ہر جانور کو پیدا کیا. کس سے؟ من ماء, کس سے؟ پانی سے. ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا. ہمیں تو معلوم ہے کہ اشرف المخلوقات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو تو مٹی سے پیدا کیا. کیا ہم جاندار نہیں ہوتے؟ ہم جانور کے شمار نہیں ہوتے؟ جی ہم اشرف المخلوقات ہیں. ٹھیک ہے, ہم اشرف المخلوقات ہیں. تو مخلوقات کیا ہے؟ جتنی بھی لیونگ تھنگز ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں. ٹھیک ہے, اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ساری کی ساری مخلوقات کو میں نے پانی سے پیدا کیا. ویسے تو دیکھا جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا تھا, لیکن وہ مٹی کیسی تھی؟ گارے کی مٹی تھی, کیچڑ نما مٹی تھی. اس میں زیادہ کنٹینٹ کس کا تھا؟ پانی کا تھا. تو آج بھی دیکھا جائے تو اگر سیل انسان کا یا کسی بھی لیونگ تھنگ کا سیل لیا جائے تو اس کے اندر 90% جو ہوتا ہے وہ پانی ہوتا ہے. پھر آپ بیج کو لیتے ہیں, ویسے دیکھنے میں تو بیج بالکل خشک ہوتا ہے, گٹھلی بھی لے لیں تو خشک ہوتی ہے, لیکن جب اس کو ڈالا جاتا ہے مٹی کے اندر تو کیا ہوتا ہے؟ نکل آتا ہے, پہلے وہ پانی ایبزارب کرتی ہے. کئی مرتبہ جو لوگ بہت پلانٹیشن کے یا پلانٹنگ کے وہ ہوتے ہیں نا شوقین گارڈننگ کے, وہ کیا کرتے ہیں, ان کو معلوم ہوتا ہے کہ جب پانی لگا کر جب وہ بیج ڈالا ہے تو پھر اس کے بعد پانی خوب سارا ڈال کے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. پھر چند دن تک اس کو پانی نہیں لگایا جاتا اور وہ پانی اپنے اندر بیج جذب کرتا ہے, پھر سولن ہوتا ہے, اور جب وہ سولن ہو جاتا ہے تو پھر اس میں سے ایک پنکھڑی اس کی نکل آتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. تو جب پانی جذب کرتا ہے 90% جو ہے وہ لیونگ تھنگز کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے پانی سے میں نے پیدا کیا. اسپرم سیل کیا ہے؟ وہ بھی پانی ہوتا ہے, اور وہ ہوتا کس کے اندر ہے؟ وہ بھی پانی کے اندر. وہ جو نطفہ ٹکرایا جاتا ہے وہ بھی پانی ہوتا ہے, رحم مادر میں جاتا ہے وہاں پہ بھی پانی ہوتا ہے. پھر امنیوٹک فلوئڈ بھی پانی ہوتا ہے جس میں بچہ جو ہے بنتا ہے, تکلیف پاتا ہے, گھومتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. پانی 90% پانی ہے. سائنس ہمیں سارا کچھ ثبوت دیتی ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ, پھر اس میں سے میں کچھ ایسے پیدا کر دیتا ہوں جاندار جو چلتے ہیں, یمشی چلتے ہیں, اعلیٰ بطنی اپنے پیٹوں کے اوپر. یعنی ایک ہی پانی ہے جس سے پیدا کیے جا رہے ہیں, لیکن ان میں سے کچھ جاندار ایسے بن جاتے ہیں جو اپنے پیٹوں پر چل رہے ہیں. وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ, ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو 2 ٹانگوں پہ چل رہے ہیں. جو بطن پہ چلتے ہیں اپنے پیٹوں پہ وہ کون سے جانور ہوتے ہیں؟ سانپ ہوتا ہے, اسنیک ہے, ارتھ ورمز ہیں جو اپنے ریپٹائلز میں, ارتھ ورم جن کی ٹانگیں نہیں ہیں, صرف پیٹوں کے بل جو ہے وہ چل رہے ہیں. ان کی ٹانگیں ہوتی ہیں, کیڑے مکوڑوں کی تو ٹانگیں ہیں جو بغیر ٹانگوں کے صرف رینگ رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیے سانپ کے رینگنے کا معاملہ اور ارتھ ورم کے رینگنے کا معاملہ دونوں بالکل ڈفرینٹ ہے. سانپ جس طرح رینگتا ہے وہ ڈفرینٹ ہے, اور جو ارتھ ورم کبھی رینگتا وہ آپ نے دیکھا ہو کیچوا جس کو کہتے ہیں سب بارش میں نکل آتے ہیں, وہ بالکل ہی ڈفرینٹ طریقے سے آگے چلتا ہے. اگلا باڈی اس کو فکس رکھتا ہے, ابھی پچھلی باڈی کو سکیڑ کے آگے کرتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ انداز سانپ بل کھاتا ہوا چلتا ہے. تو یہ بھی جو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے, لیکن زمین پہ وہ جانور بھی ڈفرینٹ طرح سے چل رہے ہیں. پھر کچھ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو یمشی علیٰ رجلین, 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں, جیسے کہ پرندے 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں, پینگوئن 2 ٹانگوں پہ چلتا ہے. پھر جو ہے آپ لے
ले लीजिए केंगरू 2 टांगों पे चलता है, हालांकि उसके 2 हाथ भी होते हैं, वो हॉप हॉप करके चलता है। फिर उसके बाद आप देख लीजिए इंसान, ये भी 2 टांगों पे चलता हुआ नजर आता है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वमिनहुम मन यमशी अला अर्बा, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो 4 टांगों पे चलते हैं। कौन सी 4 टांगों पे? चौपाए, शेर, दरिंदे, इसके अलावा रेप्टाइल्स में से मगरमच्छ है, फिर वो केंचुआ, कछुआ है, ये सब भी 4 टांगों पे चलते हुए हमें नजर आते हैं ना। और फिर इसके अलावा तो कई ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने इससे भी ज्यादा टांगे दी हुई हैं। मकड़ी की 8 टांगे होती हैं, सेंटीपीड की 100 टांगे होती हैं, मिलीपीड की एक जिस्म के हिस्से पर 4 टांगे होती हैं। उनको मिलीपीड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इतनी ज्यादा उनकी एक हिस्से को काट भी दे, निकाल दे, अलग सेगमेंट्स को, एक सेगमेंट में 4 टांगे आपको नजर आती है। तो अल्लाह के हर मखलूक जो है उनको अल्लाह ताला ने टांगे दी हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है यखलुकु मा यशाअ, बनाता है, तख्लीक करता है जो वो चाहता है। जैसी इन्हें तुम्हें उसने चंद बातें बताई कि किसी को ऐसे बनाया तो किसी को 2 पैरों पे, किसी को 4 पे, किसी को 8 होते, फिर तो अल्लाह ताला की मखलूक के जिस तरह चाहता है वो बनाता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह तो हर चीज पर कादिर है। अल्लाह के लिए मिसाल देने का मेरे और आपको क्या जरूरत है? क्यों बता रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला कि देखो मैंने तो ऐसे जानदार पैदा किए हैं जो कैसे चल रहे हैं, पानी से तख्लीक होने के बावजूद किसी को कैसा बना दिया और किसी को कैसा बना दिया। सोचने की बात यह है कि हर जानदार है और चल रहा है। कोई भी जानदार ऐसा नहीं अल्लाह ने बनाया जो बनता है, पैदा होता है, वहीं पे ही रहता है, उधर ही खड़ा रहता है और मिलता जुलता कुछ नहीं करता है, ना खाता पीता है, ना रिस्क लेता है, ना अल्लाह की तस्बीह करता है। सब कुछ वो कर रहे हैं, चल भी रहे हैं, तस्बीह भी कर रहे हैं, अपने रिस्क के हलाल भी तलाश कर रहे हैं। हर जानदार जो है, यहाँ तक कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी जो है, जो सिर्फ एक सेल का ऑर्गेनिज्म होता है, यूग्लिना, उसमें क्या है? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके भी लोकोमोशन का तरीका बनाया। एक उसके अंदर एक आपके लिए फिलामेंट सा होता है जिसकी फिलामेंट मूव होने की वजह से वो चलता है। ये एक सेल, ये हर सेल पे जो है वो चलता है, हमको नजर आता है। ये ब्लड सेल्स एक सेल है, कैसे पूरे के पूरे खून में रेड सेल्स जो है वो दौड़ रहे हैं ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की एक सेल जो एक सेल की मखलूक है, वो भी दौड़ रही है, वो भी चल रही है, वो भी अपना काम कर रही है। तो एक इंसान कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हें इसलिए बनाया कि तुम कुरान करीम हासिल करके जो है वो एक जगह बैठ के और वजीफे और वज़ाइफ और तस्बीहात ही करते रहो? नहीं, इनफिरू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में निकल आओ और निकल आके अल्लाह सुब्हानहू तआला की दीन की अशाअत के लिए, दीन की दावत के लिए, दीन की हिफाजत के लिए, दीन की हदूद की हिफाजत के लिए, दीन के इस्तेहकाम के लिए निकलो और निकल के जो है अपने दीन को फायदा पहुंचाने का मामला करो। अल्लाह की हुकूमत को इस दुनिया पे, अल्लाह के निजाम को नाफिज करो। तो अल्लाह ने इसलिए नहीं बनाया था कि तुम हर चीज कुरान और हदीस का इल्म हासिल करके बस फिर घरों में बैठ जाना और अपनी तस्बीहात का मामला करना। तो अल्लाह की सारी मखलूक निकल भी रही है, जिसके हलाल भी कमा रही, अपने लिए हासिल कर रही है, फिर भी तस्बीहात करती है, हर चीज कर रही है, लेकिन अल्लाह की कोई मखलूक अपनी जगह पर बैठ के जो है अपना मामला करके अपनी जिंदगी नहीं गुजार गई। तो क्या उसमें मेरे रात के लिए मुझे और आपको भी दीन के लिए निकल आना है। कैसे निकलना है? ऐसे ही निकलना है जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अभी मुझे और आपको बादलों की मिसाल दी, अल्लाह ताला ने मुझे और आपको परिंदों की मिसाल दी, सूरज चांद सितारों की मिसाल दी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब ये सारी मखलूक मिल के काम करती है तो कैसे दुनिया के ऊपर पॉजिटिव असरात मुरतब करती है। तो जब इंसान तुम मिल के निकल के आओगे, अल्लाह के दीन के लिए, हिफाजत के लिए, इरशाद के लिए निकल कर आओगे, तो क्या तुम्हारी जिंदगी से इस दुनिया के ऊपर पॉजिटिव असरात मुरतब नहीं होंगे? बिल्कुल मुरतब होंगे। सिर्फ सोचने की और समझने की अमल करने की जरूरत है। नज़्म ज़ब्त का भी पैगाम है, इत्तेहाद का भी पैगाम है, कि मिल जाने का, जुड़कर जिंदगी गुजार के अल्लाह के साथ, अल्लाह की तस्बीह करके और अल्लाह के दीन के लिए निकल आने का यहाँ पर पैगाम मुझे और आपको मिल रहा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें यही शिकवा करते हुए नजर आते हैं कुरान पाक में सूरह तौबा के अंदर कि तुम्हें क्या हो जाता है जब तुम्हें कहा जाता है कि अल्लाह के दीन के लिए निकलो तो तुम जमीन से चिमट कर रह जाते हो।
یہ منافقین کی نشانیاں تھی. سورہ توبہ میں منافقین کے اوپر لیبل لگا دیا گیا تھا جو نہیں نکل کے گئے تھے. لہٰذا منافقت کی علامت ہے کہ صرف اور صرف ڈر کے بیٹھ کے جو ہے اپنا کام کرتے چلے جاؤ. نکلو، سفر وسیلہ ظفر ہے، نکلو، لیکن نکلنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ اللہ کی دین کے اشاعت اور تبلیغ کے لیے نکلنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس شخص سے اچھی بات اب کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے. تو لہٰذا تم تو اشرف المخلوقات ہو، تمہیں اشرف المخلوقات میں سے بھی بہترین بننا ہے اور اس طرح کا احسن بننا ہے جو اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اپنے دین کا کام لے لے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لقد انزلنا آیات مبینات، یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم نے نازل کر دی ہے تمہارے اوپر کیا؟ روشن نشانیاں نازل کر دی ہیں. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت اسے دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف جسے وہ چاہتا ہے. لیکن ابھی بھی چاہنے کا معاملہ باقی ہے کہ اللہ کی چاہت کے اوپر ہدایت آئے گی. اتنی چیزیں اللہ نے مجھے اور آپ کو بتا دی ہیں، کائنات میں ایک ایک نشانی کو کھول کھول کر بتا دیا ہے. اب اللہ کس کے لیے چاہے گا؟ اس کے لیے چاہے گا جو خود اپنے لیے چاہے گا. اللہ ہمیشہ اسی کے لیے چاہتا ہے جو خود اپنے لیے چاہتا بھی ہے اور چاہنے کے بعد اپنا ایک قدم بھی اللہ کی طرف بڑھاتا ہے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو تھام لیتے ہیں اور پھر اس کے لیے سارے راستے آسان کر دیتے ہیں. اللہ ہمیں اپنے نور کی طرف ہدایت بھی دے، صراط مستقیم پر چلا بھی دے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا حامی اور ناصر بھی بن جائے. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. وَأَطَعْنَا، اور ہم نے تو اطاعت بھی کی. یعنی کچھ لوگ اب ایسے ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ پر بھی ایمان لے آئے اور ہم تو اللہ کے رسول پر بھی ایمان لے اور ہم نے اللہ کی اطاعت بھی کر لی ہے. پھر کیا کرتے ہیں وہ؟ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، پھر اس کے بعد ایک فریق ان میں سے کیا کرتا ہے؟ یتولا، وہ پھر جاتا ہے. کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، اللہ کے رسول پر بھی لائے اور ہم نے اطاعت بھی کر لی ہے، لیکن ایک فریق ان میں سے پھر جاتا ہے. من بعد ذلک، اس کے بعد یعنی ساری حقیقتیں ساری نشانیاں دیکھ بھی لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں، اللہ رسول کو مان بھی لیتے ہیں، اس کی اطاعت کا وعدہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن پھر ایک فریق ان میں سے پھر جاتا ہے. ان ساری چیزوں کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما اولئک بالمؤمنین، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. منہ سے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان بھی لائے ہیں، ہم نے اطاعت بھی کر لی اللہ اور رسول کی، لیکن پھر جانا کس بات کی علامت ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگ ایمان ہی نہیں لے کر آئے. منہ سے بول رہے ہیں، عمل سے ثابت نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا، ان کا پھر جانا یہ بات کا ثبوت ہے کہ وہ اللہ کی بات پر اصل میں ایمان نہیں لائے، صرف قولی ایمان لائے تھے، عملی ایمان نہیں لائے تھے. تو جو لوگ قولی ایمان لاتے ہیں عمل سے ثابت نہیں کرتے ان لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ منافق کہا جاتا ہے. ویری گڈ. تو انہی کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ تو ایمان ہی نہیں لے کر آئے. وَإِذَا دُعُوا، اور ان کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ جب ان کو پکارا جاتا ہے کس کی طرف؟ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف. جب ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، کیوں بلایا جاتا ہے؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ فیصلہ کرتے ان کے درمیان. یعنی زندگی میں کچھ ایسے معاملات آئے تھے کہ جس میں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ڈیسیژن میکنگ مشکل ہو رہی تھی، یہ کروں یا وہ کروں. تو پھر کیا ہوا؟ یہ رجوع کیا کہ دیکھو اللہ اور اس کا رسول اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہوگا وہی مان لیا جائے گا. تو ایسے منافقین کا اس وقت کیا رویہ ہوتا ہے؟ اذا فریق منہم معرضون، تو وہ جو ایک فریق ہوتا ہے ان میں سے وہ اعراض کر جاتا ہے، منہ موڑ جاتا ہے. گویا انہوں نے جو عمل ایمان لانے کا دعویٰ کیا تھا وہ ان کا صرف قولی دعویٰ تھا. جب کبھی ایسے فیصلے کرنے ہوتے ہیں جہاں ان کو اپنے دل کی بات مانو یا قرآن اور سنت کی بات مانو یا عمل دیکھو کہ نبی کا اس میں عمل اور رویہ کیا تھا، اب یہ فیصلہ کرنا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا رویہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر وہ اپنا رویہ موڑ لے جاتے ہیں. وہ اپنی دل کی سنتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ نہیں مانتے.
وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اور اگر وہ فیصلہ ان کے لیے حق ہو، سچا ہو، تو یعنی وہ بات ان کے حق میں آتی بھی محسوس ہو، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ یَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، وہ تو آتے ہیں بڑے اطاعت کیش بن کر، مطلب کہ ہم تو واقعی ہم تو چاہ رہے تھے کہ یہ تو ایسے ہی ہو، اور ہم تو پہلے ہی چاہتے تھے کہ ایسا ہو۔ اصل میں وہ چونکہ وہ فیصلہ ان کے حق میں پہنچ رہا ہے تو وہ اس چیز کو فوراً مان لیں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ اگر حق میں فیصلہ ہوتا ہے تو منافقین کا رویہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ وہ میٹھا میٹھا آسان دین کو مان لیتے ہیں اور مشکل دین علماء اور مفتیان کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو جی ان کا کام ہے، یہ تو وہ کریں گے، یہ حکم ہمارے لیے نہیں ہے۔ اور کچھ آج کل کے اسکالرز بھی آپ کو ایسے ہی نظر آتے ہیں کہ دین کو اتنا انہوں نے آسان اور لینینٹ کر دیا ہے کہ قرآن کے ڈوز کو بھی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ ہر مومن کے لیے حکم یا مومنہ کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ سود کی چیزوں کو رائج کر دیا ہے، عام کر دیا ہے، پردے کو انہوں نے صرف اور صرف امہات المومنین تک محدود کر دیا ہے، اور باقی ساری عوام جو ہے وہ اس پردے کے حکم سے مستثنا ہے۔ اس طرح کی مختلف باتیں نکال کر جو ہے لوگوں کے لیے دین کو اور زیادہ آسان کر دیا، جبکہ قرآن کے وہ تمام ڈوز ہیں، جو عوامر ہیں، وہ ویسے ہی کر رہے، اس کو بدل دینے کا اختیار کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ کیا کرتے ہیں ایسے لوگ، منافقین کا رویہ ہے کہ دین کو یا تو بہت آسان بنا دیتے ہیں اور ان کے حق میں کر دیتے ہیں، اور پھر وہ لوگ کہتے ہیں ہاں یہ تو بہت آسان ہے، یہ تو میں کر لوں گی، اور ادھر وہ مشکل حکم آتا ہے، پردے کا معاملہ بتایا جاتا ہے، ایسے 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 ہی ہے، نہیں کر رہے وہ تو الگ بات ہے، لیکن کیا کرتے ہیں ان کو ماننے میں ان کو انکار ہونے لگتا ہے، اس کو مشکل لگنے لگتا ہے۔ سود کے احکامات پڑھتے ہیں، مختلف اس قسم کے قرآن کے احکامات جب وہ پڑھتے ہیں کہ جھوٹ، غیبت، چوری، بدکاری، ان ساری چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ ان کو مشکل لگتا ہے تو وہ مکر جاتے ہیں، اعراض کرنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں کوئی مرض ہے؟ کس کے دلوں میں ہوتا ہے مرض؟ منافق کے دل میں مرض ہوتا ہے۔ صاف بتانا جا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، منافق کو کون سی بیماری ہوتی ہے؟ دل کی بیماری ہوتی ہے نا، دل کی بیماری، نفاق کی بیماری ہمیشہ دل کے اندر جڑ پکڑتی ہے اور اس سے پورے کے پورے انسان کے جسم میں پھیل جاتی ہے۔ تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے دلوں میں کوئی مرض ہے، ان کو کوئی نفاق کی بیماری لگی ہے، امرتابو، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ کون سا شک ہے ان کو دراصل یہ شک ہے کہ قرآن کے احکامات جو بتایا ہے انہوں نے، پتہ نہیں یہ درست ہے بھی یا نہیں، پتہ نہیں ان کی اپنی کوئی انٹرپریٹیشن ہے، پتہ نہیں اگر میں نے اس طرح سے حکم کر لیا تو میرے لیے کوئی نقصان ہو جائے گا، پتہ نہیں اگر میں نے حکم مان لیا تو میرا کوئی دنیاوی نفع ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اور ان کو قرآن کے احکامات کے اوپر شک محسوس ہوتا ہے۔ ام یخافون، یا وہ ڈرتے ہیں، ان یخیف اللہ علیہ ورسولہ، یہ کہ اللہ اور اس کا رسول ان پہ کوئی ظلم کر دے گا۔ یعنی ان کو لگتا ہے کہ یہ جو احکامات ہیں تو اتنے مشکل ہیں، یہ تو میرے اوپر کوئی ظلم کرنے کا معاملہ ہو رہا ہے، میں تو ایسا نہیں کر سکتی، آج کے ترقی یافتہ دور میں یہ حکم ہمارے لیے نہیں ہے، ہم اس چیز کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے اپنی لائف کے اوپر۔ یعنی ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ گویا اللہ اس کے رسول نے کوئی ہمارے اوپر نعوذ باللہ کوئی ظلم کر دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں۔ کون ظالم ہے؟ منافقین۔ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ منافق اصل میں خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ کافر کی تو اپنی دنیا بن جاتی ہے، مومن کی آخرت بن جاتی ہے، لیکن جو منافق ہوتے ہیں نا، ان کی نہ دنیا بنتی ہے نہ آخرت بنتی ہے، ان کی دنیا بھی چلی جاتی ہے اور آخرت بھی چلی جاتی ہے۔ تو گویا یہ ان کا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے کہ وہ نہ دنیا بنا پاتے ہیں نہ آخرت بنا پاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی رویہ مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ قرآن کا جو حکم جیسے جب جہاں ہمیں آتا چلا جائے اس کے بارے میں فوراً ہمارا معاملہ اس وقت یہ ہونا چاہیے کہ اس حکم کے اوپر تاخیر کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ جو حکم جب ملا جیسے ملا، لوہا ہمیشہ جب گرم ہوتا ہے تو اس
کو مارا جائے تو وہ دوسری شکل اختیار کر لیتا ہے. تو جس وقت آپ کو جو حکم قرآن کا ملے اسی وقت اپنے پاس اپنا محاسبہ کر کے اپنے اندر سے وہ کمی نکالنے کا یا اچھائی لانے کا یا اپنے اندر چینج لانے کا یا اس حکم کو اختیار کرنے کے لیے فوراً ایک لائحہ عمل اختیار کر لیا کریں. اپنے پاس نوٹ کر لیا کریں کہ میں نے اب سے یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, جیسے جو جب حکم آئے آپ کو پتا ہے کہ آپ کی زندگی میں اس چیز کی کمی ہے, آپ کو یہ لانا ہے اپنے اندر, تو مومن کیا کرتا ہے؟ تاخیر نہیں کرتا, وہ شک میں نہیں پڑتا, وہ اپنی جان پہ ظلم نہیں کرتا. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کو فیصلہ کرتے ہیں کسی چیز کے بارے میں, وہ فوراً اس کو پکڑ لیتا ہے. ایسا ہی معاملہ ہے. تو اب ایسے ہی معاملہ اختیار کرنے والوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, انما کانا, بے شک وہ ہے کیا چیز, قول المؤمنین, بات مومنوں کی. ایمان لانے والوں کی بات کیسی ہوتی ہے, ان کے رویے کیسے ہوتے ہیں, ان کے جملے کیسے ہوتے ہیں, ایمان لانے والوں کی ان کے ایٹیٹیوڈز کیسے ہوتے ہیں, ان کے معاملات کیسے ہوتے ہیں. وہ یہ ہوتے ہیں کہ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ, جب ان کو پکارا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف, کیوں؟ لیحکم بینہم, کہ وہ ان کے درمیان کوئی فیصلہ کر دے. زندگی میں کبھی بھی کسی موڑ پر ان کو فیصلہ کرنا پڑے, یہ کروں یہ نہ کروں, یہ کپڑے پہنوں یہ نہ پہنوں, فلانی جگہ جاؤں نہ جاؤں, فلانے لوگوں سے ملوں نہ ملوں, اس کو بلاؤں نہ بلاؤں, اس طرح کی دعوت منعقد کروں نہ کروں, فلانی چیز کھاؤں یا نہ کھاؤں, فلانی جگہ پہ اپنے بچوں کو پڑھاؤں یا نہ پڑھاؤں, مختلف قسم کی باتیں, فلانی جگہ بچے کی شادی کروں نہ کروں, فلانے لوگوں میں جاؤں اٹھوں بیٹھوں یا نہ بیٹھوں. کوئی بھی اس کو معاملے میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, اللہ کے حکم کے مطابق جو فیصلہ اللہ اور اس کا رسول دے دیتا ہے وہ اس کے لیے کیا کہتے ہیں, ان یقولوا سمعنا واطعنا. جو اللہ کا فیصلہ اس کے مطابق ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کر لی. اور یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جیسے ہی آپ کو قرآن کی تعلیم اور تدریس کے ساتھ ساتھ آپ کو باتیں پتہ چلتی جائیں, قرآن کے ڈوز اینڈ ڈونٹس پتہ چلتے جائیں, سمعنا ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے, تاخیر نہیں کرنی, اطاعنا کا معاملہ کرنا ہے. اور اطاعنا کا معاملہ کیسے ہوگا, فوراً اپنے لیے پوائنٹس نوٹ کر لے, اب میں نے یہ کرنا ہے, اب میں نے یہ نہیں کرنا. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگے. اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں, اللہ فرماتا ہے اولئک هم المفلحون, یہی تو وہ لوگ ہیں جو فلاح پا جاتے ہیں. دنیا کی فلاح بھی ان کو ملتی ہے اور آخرت کی فلاح بھی انہی کے حصے میں آنے والی ہے. اللہم جعلنا منہم, اللہ ہمیں ان لوگوں میں بنا دے جو آخرت کی فلاح کے حقدار بن جاتے ہیں. فلاح کا نسخہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر, فلاح کا نسخہ مومنین کے لیے بتایا جا رہا ہے, اور بہت ہی خوبصورت طریقے کی دنیا کی بھی فلاح ہے اور آخرت کی بھی فلاح ہے. کہ آخرت اور دنیا کی فلاح پانے کے لیے جیسے ہی قرآن و حدیث کا کوئی حکم پتہ چل جائے, اس حکم کو سمعنا کر لیا جائے تو فوراً اطاعنا کا معاملہ کرنا ہے. اور اطاعنا کیسے ہوگا, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا, وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ, اور اللہ سے ڈرے گا اور اس کا تقویٰ کرے گا, اس سے بچ بچ کے چلے گا, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, یہی تو لوگ ہیں جو کامیاب ہو جانے والے. انہی لوگوں کو کامیابی ملے گی جو اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے چلیں گے, ڈر ڈر کی زندگی گزاریں گے, اللہ کا خوف اور تقویٰ رکھ کے اپنی زندگیاں گزاریں گے. آخرت میں وہی کامیاب ہوں گے, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو دنیا میں ڈر ڈر کے زندگی گزارے گا اللہ آخرت میں اس سے بے خوف کرے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ دو خوف اور دو بے خوفیاں جمع نہیں کرتے. حدیث بتاتی ہے جو ڈر ڈر کی دنیا میں زندگی گزارتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بے خوف کریں گے, اور جو دنیا میں بے خوف و خطر ماتر کے برآزاد زندگی گزارے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں اسے فائزون اور مفلحون نہیں بلکہ کیا کریں گے, اس کو یحزنون کا معاملہ کریں گے, انہیں خوف زدہ کر دیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم.
اور کیا کرتے ہیں؟ اور منافقوں کی اگلی صفت بتائی جا رہی ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور قسمیں کھاتے ہیں وہ اللہ کی کڑی کڑی قسمیں۔ کیا قسمیں کھاتے ہیں؟ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم ضرور نکلیں گے۔ قُلْ لَا تُقْسِمُوا، ان سے کہہ دیجئے تم قسمیں نہیں کھاؤ۔ یہ یاد کر لیجئے یہ کب سورہ نور نازل ہوئی ہے؟ غزوہ بنی مصطلق کے بعد، ہے نا، جس میں منافقین کی سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوے میں شامل ہوئی تھی۔ تو وہاں پہ اب ان کے بارے میں انہوں نے خوب جو ہے وہ مذاق اور استہزاء کا معاملہ کیا حضرت عائشہ کے ساتھ، ان کے اوپر الزام تراشی کر کے، اور پھر اس طرح کی مختلف باتیں آ رہی ہیں۔ تو بہت سارے منافقین سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیے مخاطب ہو کے ان کے رویوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو منافق ہیں یہ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہیں گے کہ اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم ضرور نکلیں گے آپ کے ساتھ، آپ جب ہمیں جو حکم جب دیں گے ہم نکلیں گے۔ ان سے کہہ دو تم قسمیں نہ کھاؤ، لا تقسموا، قسمیں نہ کھاؤ۔ کیوں؟ قسمیں کون کھاتا ہے؟ جھوٹا، ہے نا۔ جھوٹا کس کی علامت ہوتی ہے؟ منافقین کی علامت ہے نا کہ وہ بار بار اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے ان سے کہو تم قسمیں وسمیں مت کھاؤ، طاعۃ معروفہ، تمہاری جو اطاعت کا معاملہ ہے، اطاعت کا حال مجھے بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ تم کتنے رسول کی اور اللہ کی اطاعت کرنے والے ہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہاری ہر عمل کو جاننے والا ہے۔ تمہاری فرما برداری کا حال اللہ کو بہت اچھی طرح معلوم ہے۔ اصل بات کیا ہے کرنے کی؟ منافقین کو بھی مجھے اور آپ کو سب کو کہا جا رہا ہے قل، ان سے کہہ دیجیے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے چلو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر تم پھر پھرو گے تو پھر کیا ہے؟ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ، بس پھر اس کے بعد جو ہے ما حمل، جو نبی کے اوپر وہ ہے جو اس نے بوجھ اٹھایا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تمہارے اوپر وہ ہے جو تم نے بوجھ اٹھایا۔ وَعَلَيْكُمْ کیا ہے؟ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، تمہارے اوپر وہ ہے جو تم نے اٹھایا اور تم نے کمایا، اور ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ یہاں بھی یہی بتایا جا رہا ہے وہ وہی اٹھائیں گے جو وہ کمائیں گے نبی، اور تم وہی اٹھاؤ گے جو تم نے کمایا ہوگا۔ لہٰذا تم کیا ہے اگر پھرو گے تو اس بوجھ کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اطاعت کر کے چلو گے تو تم ہدایت پاؤ گے۔ تو لہٰذا منافقین کو بھی بتایا جا رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کر کے چلو۔ اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو تو اطاعت کر لو، اطاعت کرو گے تو ہدایت تمہارے لیے لازم ہی لازم ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کے اوپر پہنچا دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ واضح طور پہ صاف صاف اللہ کی باتیں دوسروں تک پہنچا دینا۔ اسی سے دعوت کا اصول بھی ملتا ہے۔ نبی کے علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث اور نائب ہوتے ہیں۔ آج نبیوں نے تو نہیں آنا، لیکن جو علماء دین کی احکامات لوگوں تک پہنچانے کا معاملہ کر رہے ہیں ان کے پاس صرف اور صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کے احکامات کو ایز اٹ از لوگوں تک پہنچا دیں۔ لست علیہ بمسیطر، نہ نبی داروغہ بنا کے بھیجے گئے تھے، نہ یہ دین کی باتیں پہنچانے والا کسی کے اوپر داروغہ بنا کے بنایا جاتا ہے۔ صرف یہی سوال ہونا ہے کہ البلغ کا کام کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، جتنا علم آ رہا تھا وہ آگے پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا۔ اس حوالے سے بہت محتاط ہونا ہے۔ اور قرآن حدیث میں آتا ہے نا کہ کوئی ابن آدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا قیامت کے دن جب تک کہ 5 باتوں کا جواب نہیں دے دے گا۔ اور وہ کیا ہے 5 باتیں؟ عمر کس حال میں گزاری، جوانی کن کاموں میں بسر کی، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جو علم تمہارے پاس آیا تھا اس پہ کہاں تک عمل کیا۔ تو عمل کریں گے تو آگے پہنچائیں گے نا۔ تو لہٰذا پہنچانے کے لیے عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ کئی دفعہ عمل انسان اس لیے نہیں کرتا کہ جی پہنچانا پڑے گا، اور کئی دفعہ انسان پہنچاتا اس لیے کہ عمل تو ابھی تک کیا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ دونوں معاملات میں کمی ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک مشورہ دوں گی، وہ یہ کہ آگے پہنچانے کا عمل ضرور کیجیے۔ کیوں؟ اس نیت سے
کیجئے کہ اگر میں آگے پہنچاؤں گی تو پھر مجھے عمل کرنا پڑے گا، اور عمل لازم ہے. اگر عمل نہیں کیا تو عمل علم جب تک عمل میں نہ آئے وہ بوجھ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جتنا علم حاصل کرتے جا رہے ہیں وہ آگے بھی پہنچائیں، اس نیت کے ساتھ پہنچائیں کہ اگر آج عمل نہیں کیا ہے تو اللہ تو مجھے توفیق دے کہ اگر میں یہ دوسرے کو بتاؤں گی تو شاید وہ بتانا میرے لیے اس بات کا متحرک ہو جائے کہ میں اس پر عمل کر دوں. اب میں کہتی ہوں 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھا کرو، اور اگر میں خود ہی نہیں پڑھ رہی تو میں یہ سوچوں کہ اب میں تو خود ہی نہیں پڑھتی، میں کیا دوسرے کو بتاؤں؟ نہیں. اس کے لیے کیا ہے، اگر آپ اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو آپ دوسرے کو بتائیں اور آپ کہیں 5 وقت کی نماز پڑھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ بھی پڑھے اور میں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم بھی نماز 5 وقت کی پڑھیں. اب آپ نے بتا دیا دوسرے کو، اب آپ کے کندھوں پہ بوجھ ہوگا کہ میں نے تو یہ بتا دیا، اور اگر میں نے بتا دیا اور میں نے عمل نہ کیا تو میری تو پکڑ ہو جائے گی، زبانیں کئی چیزیں قیامت کے دن کاٹی جائیں گی. لہٰذا اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں اس پر عمل کر دوں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ، وہ کہتے ہیں نا جو قرآن کی طرف کسی کو بلائے گا، کسی کی ہدایت ہو رہا ہو اس کی ہدایت ہو جاتی ہے. اور یہ بہت بہترین طریقہ ہوتا ہے، عمل بتانے سے، کچھ بات آگے کرنے سے آپ کی اپنی ہی اصلاح ہوتی ہے. تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے طریقہ مجھے اور آپ کو منافقین کے حوالے سے کہ تمہارے اوپر کیا ہے، رسول کے اوپر سے پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. گھنٹے کے زور پر کسی سے کرانا نہ نبی کا کام تھا نہ ہی دعوت دینے والے کا کام ہے. لیکن اس بات کے لیے بہت محتاط ہونا ہے کہ دین کی دعوت پوری کی پوری پہنچائی جائے گی، کمی اور نرمی اور لچک کا معاملہ نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی دین کی دعوت اتنے بھونڈے طریقے سے دی جائے گی کہ آپ کی دین کی دعوت دینے کے طریقے کی وجہ سے لوگ دین سے بھاگ جائیں. اگر آپ کی وجہ سے لوگ دین سے متنفر ہو گئے تو پھر بھی اللہ کے ہاں پکڑ ضرور ہو جائے. لہٰذا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ زبانی بولنے کے بجائے اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھاتے جائیں. جو عملی رویے سے ثابت کر کے دکھانا ہے وہ دیرپا بھی ہوتا ہے اور مستحکم بھی ہوتا ہے اور زیادہ فروٹفل نتائج بھی دیتا ہے. دین کا علم حاصل کرنے کا مطلب ججمنٹل ہو جانا نہیں ہے کہ تم تو فلاں نہیں کرتی، فلانی تو ایسی ہے، فلانی تو ایسی. ججمنٹل نہیں ہونا ہے. آپ کو باتیں پتہ چلتی جا رہی ہیں، عمل میں لے کے آتے جائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اپنے اور پیارے دین کی باتیں سیکھیں اور آپ ان کو سکھانے کا باعث بنے تو آپ اپنے رویے میں وہ چیزیں لے کے آتے جائیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کے بولنے اور بتانے اور ٹانٹ اور تنقید کی وجہ سے وہ دین سے متنفر ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہاں بھی پکڑ ہو سکتی ہے. اللہ ہمیں دعوت دینے کے بہترین اصول اور حکمتیں اور طریقے سکھا دے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اللہ کے دین کو لے کے چلتے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، ان کو بہت ہی خوبصورت خوشخبریاں اور وعدے بتا رہے ہیں. وعدے کیا کر رہے ہیں؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے آمنوا منکم جو تم میں سے ایمان لائے ہیں. کیا صرف وہ ایمان جو پیچھے ابھی ہم نے منافقین کو پڑھا کہ وہ کہتے ہیں یقولون آمنا باللہ ورسولہ، ہم اطاعنا بھی کہتے ہیں اور بعد میں ثم یتولی منہم ہو جاتے. کیا ہے وہ والا ایمان ہے یہاں پر؟ نہیں. یہاں پہ کہا جا رہا ہے، ساری کی ساری انسانیت کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے وعدہ کن سے کیا ہے؟ ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے ہیں. منہ سے قولی طور پر بھی ایمان لائے ہیں لیکن صرف قولی نہیں، آگے شرط لگا دی گئی ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. پھر انہوں نے نیک عمل سے ثابت بھی کر کے دکھایا ہے کہ وہ واقعی ایمان لے کر آئے. اپنے ہر عمل سے، اپنے ہر ایٹیٹیوڈ اور رویے سے سمعنا وَأَطَعْنَا کا معاملہ کر کے دکھایا ہے. ایسے ان تمام لوگوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے کس بات کا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ ضرور البتہ ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا. اگر اللہ پر ایمان لا کے، اللہ کو مان کے، اللہ کی مان کے چلو گے، عمل الصالحات کر کے چلو گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تمہیں زمین میں خلیفہ ضرور بنائے گا. زمین کی خلافت، زمین کی جانشینی ضرور عطا کرے گا. کس طرح؟ کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے تم سے پہلے لوگوں کو اللہ نے زمین میں خلافت اور جانشینی دی تھی.
اب دیکھیے یہ اتنا خوبصورت اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے، ان قوموں کے لیے نہیں ہے، یہ ایک انڈیویجول لیول پر بھی اگر ہم دیکھیں تو میرے اور آپ کے لیے گھریلو سطح پر بڑا خوبصورت اصول نکلتا ہے کہ وہ خواتین جو کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں وہ کئی جگہ بہت ہی دبائی جاتی ہیں اور ان کی بات بالکل مانی نہیں جاتی، اور وہ کبھی اگر ایسی دیدی مذہبی ہو اور کسی ماڈرن فیملی میں آ جائیں اور ان کے لیے وہاں پر ایک ایک سانس لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایسے تمام لوگوں کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ اگر وہ اللہ کو مان کے، اللہ کی مان کے چل رہے ہوں گے تو اللہ ضرور آج نہیں تو کل ان کو خلافت عطا کرے گا، ان کو جانشینی دے گا۔ آج اگر اس کو دبایا جا رہا ہے بہو کو اور اللہ اور رسول کی اطاعت گزار وہ بندی ہے، تو کل نہ کل اس کے لیے اسی میں اسی جگہ اس کو اللہ تعالیٰ جانشینی عطا کرے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت خوبصورت یہ وعدہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ اتنی سمجھ عطا فرمائے کہ مجھے اور آپ کو صرف اور صرف کرنا کیا ہے، اللہ کو مان کے، اللہ کی مان کے چلنا ہے۔ اگر آج مجھے دبایا جا رہا ہے تو کل یقیناً اللہ مجھے ہی جانشینی اور خلافت عطا فرمائے گا۔ اور کیا کرے گا؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي، اور البتہ وہ ضرور ٹھکانہ دے گا ان کو ان کے دین کے لیے، الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے، یعنی وہ جو دین اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے اس دین پر چلنے کے لیے، اس دین پر قائم رہنے کے لیے اللہ ضرور اسے ٹھکانہ عطا کرے گا۔ یا تو اس گھر میں اس خاتون کو ٹھکانہ مل جائے گا، یا وہ عزت سے اللہ سے وہاں سے نکال لے جائے گا اور دوسری جگہ اس کو خلافت بھی دے گا اور اس کو ٹھکانہ بھی عطا کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور میں نے اور آپ نے دیکھا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قریش مکہ کے ساتھ کیا ایسا نہیں کیا تھا؟ کیسے قریش مکہ نے جب اللہ کے رسول کو مانا، اللہ کی اطاعت کو جم گئے اور اللہ کے نبی کے ساتھ معاونت کرتے رہے تو 13 سال وہاں گزارے، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو وہاں سے نکال کے کیسے مدینہ والے ہاتھوں ہاتھ کھول کر آئے تھے اور آ کے کہا تھا آپ ہمارے شہر میں آ کے اپنے آپ کو وہاں پہ اپنی ریاست، اسلامی ریاست کو قائم کر لیجیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین خطہ بھی دیا اور وہاں پہ خلافت بھی دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سربراہی مملکت بنا دیا گیا، جبکہ وہاں پر یہودیوں کا قبضہ تھا، جبکہ وہاں پر اوس اور خزرج کی اجارہ داری تھی، لیکن کس کو خلافت عطا کی؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی، اور وہ زمین دے دی جہاں پر وہ اپنی مرضی کا اللہ کے دین کے، اپنی مرضی سے اللہ کے دین کے مطابق چل سکے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ، اور البتہ وہ ضرور خوف کے بعد کیا کرے گا؟ امن عطا فرمائے گا۔ یہ جو آج تم حالت خوف میں اپنے سسرال میں دب دب کی زندگی گزار رہی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تمہاری اس حالت خوف کو امن سے ضرور بدلے گا۔ میری بہت ہی پیاری پیاری یہاں پہ بہنیں ہیں، بڑی آج تسلی بخش آیات ان کے حق میں آج یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں۔ شاید ان کا آنا بھی اسی لیے تھا کہ اللہ نے ان کو یہ آیات ان کی ہمت افزائی کے لیے سنانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری اس حالت خوف کو میں ضرور امن سے بدلوں گا، اور ہم نے دیکھا کہ مسلمانان مکہ جو تھے وہ ان کی بھی ایسی خوف کی حالت کو اللہ تعالیٰ نے کیسے امن سے بدلا، اور پھر آہستہ 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 پورا عرب جو ہے وہ زیر لگی ہوا۔ اس کے بعد پوری کی پوری جو 3 بر-اعظموں تک جب انہوں نے قرآن و حدیث کو تھام کے رکھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہاں تک جو ہے وہ ان کو خلافت اور جانشینی عطا فرمائی تھی، اور کہاں تک مسلمانوں کا بول بالا ہوا تھا۔ چلے ان کو چھوڑ دیں، وہ تو بہت اونچے لوگ تھے، ان کے جیسا تو نہ کوئی ہوا نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ اپنی ہی ہسٹری کو دیکھ لیتے ہیں، جو ہمارے بڑے زمین پاکوین کی ہسٹری تھی، کیا تھا ہمارے اوپر حالت خوف کیسی تھی؟ ہمارے اوپر 3 ہمارے جو ہے وہ حکمران بیٹھے تھے، سکھ بھی تھے، برٹشرز بھی، انگریز بھی تھے، ہندو بھی تھے۔ ان تینوں حکمرانوں کے اندر ہماری مسلمانوں کی کیا وہاں پہ ویلیو اور دقت تھی؟ کچھ بھی نہیں تھے، چونٹیوں کی طرح، گاجر مولیوں کی طرح ہم تھے وہاں پر۔ ایسی بدامنی اور خوفی کی حالت تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ انہی
پیارے پیارے مسلمانوں نے ایک نعرہ پکڑا تھا، اور کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تو ہمیں ایک سرزمین دے، ہم تیری حکومت کو وہاں پہ نافذ کریں گے، تیری بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں گے، ہم کسی سے شرک نہیں کریں گے، ہم اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کر کے چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا؟ ایک بہت ہی پیارا خطہ اور سرزمین، اتنی خوبصورتی اور اتنی آسانی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پاکستان سے مملکت پاکستان کی صورت میں مجھے اور آپ کو کیا عطا نہیں کی؟ وہ سب اٹھائے تھے، نکل آئے تھے اور کہا تھا کہ کتنا جوش اور کتنا بلبلا تھا مسلمانوں کے اندر کہ ہمیں اگر مل گئی تو ہم اپنی مرضی کے مطابق، دین کے مطابق اپنی زندگی جو ہے وہ گزار کے چلیں گے۔ ایک ہی نعرہ لے کے چلے تھے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہجرتیں بھی کی، خون بھی بہائے، مال بھی لگائے، صلاحیتیں بھی دی، قربانیاں بھی دی، جان مال تمام چیزوں کی قربانیاں بھی دی تھی، تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں چھوڑ دیا تھا؟ کیسا خطہ سرزمین اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کیا؟ جانشینی دی، مجھے اور آپ کو یہاں خلافت دی، اور بھی ہماری ہمارے حالت خوف کو عمل سے بھی اللہ تعالیٰ نے بدلا، اور ایسی سرزمین دی جہاں ہم اپنی مرضی کے مطابق اللہ کے دین کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے عمل کیا؟ ہم نے اپنے وعدے سے کوئی وعدہ خلافی کا معاملہ کیا، نہ ہم نے اللہ کی احکامات کو نافذ کیا، نہ اللہ کے نظام کو نافذ کیا، نہ آئین بنایا، نہ ہمارا نظام عدل قرآن و حدیث کے مطابق بنا، کچھ بھی ہمارا اللہ کے مطابق، اللہ کے بتائے احکامات کے مطابق نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہماری جانشینی لے لی، یہ خلافت ہم سے لے لی۔ آج ہمارے حکمران دوسروں کی انگلیوں پہ ناچتے ہیں، دوسروں کی انگلیوں پر پپٹس بنے ہوئے، ہمارا اپنا ملک ہونے کے باوجود ہم اپنی مرضی یہاں پر ہمارے حکمران نہیں چلا سکتے۔ آج ہمارے اندر کیا وہ خوف اور بدامنی کی حالت نظر نہیں آتی؟ کتنے خوف ہے، اکنامک خوف ہے اور سوشل خوف ہے، سیاست کا خوف ہے، جس معیشت کا خوف ہے، ہر قسم کے خوف آج ہمارے یہاں معاشرے میں آپ کو نظر نہیں آتے۔ ہماری اولادوں کے حوالے سے ہم اتنے خوف زدہ رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے، پتہ نہیں کہاں چلے جائیں، پتہ نہیں کس طرح کے لوگوں میں وہ انوالو ہو جائے۔ وہ الومناٹی کے آج کل جو اتنے زیادہ جنگل اور دنگل پھنسے ہوئے پورے کے پورے، اللہ ہمارے بچوں کو ان سے محفوظ رکھے۔ وہ شیطان صفت لوگ آج ہمارے اندر پھیلے ہوئے اور ہر چیزیں معاملات کر رہے اور دین سے دوری کرنے کا معاملہ کر رہے ہیں۔ آج یہ بے خوفی، یہ جو خوفزدگی کا عالم، یہ بدامنی کا عالم، یہ ہماری جانشینی ہم سے چھین گئی، ہماری سرزمین جہاں پر ہم دین کے مطابق کر نہیں سکتے، ہمارے مدرسوں پہ گولیاں برسائی جاتی ہیں، گولے بارود، وہ ڈرون حملے کیے جاتے ہیں، وہ مدرسوں کی بچیوں کو کیا کہتے ہیں گنوں سے ڈھونڈ دیا جاتا ہے، قرآنوں کو نالوں میں، گندے نالوں میں پھینک دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ تو دہشت گرد یہاں سے جنم لیتے۔ کیا آج ہم اپنے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر وعدہ کر کے ہمیں اتنی تسلی دلا رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے تمام مسائل کا حل مل جائے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تم نے یہ کرنا ہے، یعبدوننی، میری عبادت کر کے چلو، لا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ صرف دو کام کرتے ہیں، کیا؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ آج ہم نے نہ اللہ کی عبادت کا معاملہ کیا ہوا ہے، نہ ہم نے اللہ کے شرک کے ساتھ جو بچنے کا معاملہ کیا ہے۔ کتنی قسم کے شرک ہیں جو آج ہم نے اپنے اندر رائج کیے ہوئے ہیں، کون کون سے شرک ہیں جو آج ہمارے اندر۔ آج کیا ہم سپر پاورز کے اوپر توکل کر کے نہیں بیٹھے ہیں؟ آج کیا ہم IMF کے اوپر بھروسہ اور اعتماد کر کے نہیں بیٹھے ہیں؟ اگر ہم نے ان کے ساتھ ایسا آگے اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو ہمارا تو تہس اور دیا پانچا کر دیا جائے۔ کیا آج ہم نے ان کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے ہوئے؟ ان کے بل سائن ہوتے ہیں اور ہم چون چڑھا بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے ان کو سب کو سمجھ لیا، ہمیں اللہ کے اوپر سے توکل ختم ہو گیا۔ لا تشرکون بی شیئا، میرے علاوہ کسی کے ساتھ کوئی شرک کا معاملہ نہ کریں، صرف میری عبادت کر کے چلے، مجھ سے شرک کی پوری نفی کا معاملہ کر کے چلے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے ہی تو لوگوں کو میں زمین میں خلافت بھی دوں گا، ان کو ٹھکانے بھی دوں گا
کو اور ان کی حالت خوف کو امن سے بھی بدلے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو یہ باتیں سمجھا دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ان باتوں کو اتار دے، ہمیں یہ بات کا شرح صدر کر دے کہ قرآن ہی ہمارے مسائل کا حل ہے۔ آج ہماری نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں نہ ہمارے حالات بہتر ہوتے، ہم کہتے ہیں پورے رمضان ہم دعائیں مانگتے رہتے، ہم تو درود نازلہ بھی پڑھتے رہتے ہر تہجد فجر میں، ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیا اللہ کی رحمت ختم ہو گئی؟ نعوذ باللہ۔ اللہ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نمازوں کو قائم کرو، زکات کو ادا کرو، واطیعوا الرسول، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے چلو، لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہی تو بس ایک کام ہے جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اللہ کے شرک کی نفی کے اور توحید کے رسول کے بعد اگر آج مجھے اور آپ کو اپنے مسائل کا حل چاہیے، اپنی کھوئی ہوئی جانشینی اور خلافت چاہیے، اپنی سرزمین پہ کھلے عام کھلے طریقے سے قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یا پھر ہم اور میں اور آپ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے خوف کو امن کی حالت میں بدلوانا چاہتے ہیں تو طریقہ صاف صاف مجھے بتایا جا رہا ہے اور آپ کو کیا کرنا ہے۔ اللہ کے آئین، اللہ کے نظام، اللہ کے قانون اور اللہ کی شریعت کو نافذ کرو۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہی ہے اللہ کی شریعت کا نفاذ، یہی ہے وہ عمل جو کرنے کا کام ہے، یہ نافذ کر دو گے، اطیعوا الرسول کر کے چلو گے تو اللہ کی رحمتیں بھی تمہارے شامل حال ہوں گی، برکتیں بھی آئیں گی، تمہارے ساری کی ساری مشکلات کا حل بھی جو ہے وہ نکل آئے گا۔ اللہ یہ باتیں ہمارے حکمرانوں کو سمجھا دے، اللہ یہ باتیں ہمارے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں اس تک پہنچا دے اور اس کے لیے شرع صدر ان کے اندر کروا دے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، نہ وہ گمان کرے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ وہ اللہ کو زمین پہ عاجز کر دیں گے۔ تم سمجھتے ہو IMF سے دوستی کر کے اور تم سپر پاورز کے ساتھ دوستی کر کے تم زمین میں اللہ کو عاجز کر دو؟ اللہ کے احکامات اور اللہ کی جو اس نے جو بتائی ہے لکھے ہوئے معاملات تمہارے لیے لکھے ہوئے ہیں، ان میں کوئی تغیر اور تبدیلی کر لو گے؟ اپنے حالات کو تم خود سے خود بدل سکتے ہو، اپنے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلو گے، کافروں کے ساتھ بہترین معاملات کر کے اللہ کو عاجز کر دو گے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ تو آگ ہے، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سکھا دے کہ قرآن کو صرف ہم نے پڑھنا اور رٹنا نہیں ہے، قرآن کو رٹ رٹ کے ہمیں اپنی صرف جو ہے وہ نمازوں کو خوبصورت نہیں بنانا، بلکہ یہ بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ قرآن کے دیے ہوئے تمام احکامات کو ہم نے اللہ کی سرزمین پر نافذ بھی کرنا ہے، اللہ کے نظام کو قائم بھی کرنا ہے، اطیعوا الصلاۃ بھی کروانا ہے اور آتوا الزکاۃ بھی کروانا ہے۔ اللہ ہمارا مددگار بن جائے اور ہمارے لیے بہترین اسباب اور وسیلے فراہم فرما دے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب جب ایسی بہت ہی پیاری خوبصورت مملکتیں بنا لو گے جہاں اللہ کے نظام کے مطابق سارے کے سارے معاملات ہو رہے ہوں گے تو پھر ایک اور رویہ اور طریقہ مجھے اور آپ کو انسداد بے حیائی کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ پہلے جہاں استئذان کا حکم آیا تھا تو بتایا گیا تھا جب گھروں میں داخل ہوگے، یعنی لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، کسی دوسرے کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک کہ استئذان کا معاملہ نہ کر لو، اجازت نہ لے لو۔ تو آج جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو کسی دوسرے کے گھر پہ جا رہے تھے نا، اب اگر اپنے بھی گھر میں جانا چاہتے ہو تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لیستأذنکم، چاہیے کہ اجازت لے لیں تم سے، الذین ما ملکت ایمانکم، وہ لوگ جو تمہارے لونڈی اور غلام ہیں، والذین لم یبلغوا الحلم منکم، اور وہ بھی جو ابھی تمہارے بچوں میں سے
حلم یعنی بلوغ تک نہیں پہنچے، ایسے چھوٹے چھوٹے بچے جو نابالغ ہیں، ایسے وہ لوگ جو تمہارے لونڈی اور غلام ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ جب تمہارے پاس آنے لگے تو وہ تم سے اجازت طلب کر لیں۔ کب کب کریں گے وہ یہ کام؟ ثلاث مرات، 3 مرتبہ۔ دن میں 24 گھنٹے میں 3 اوقات بتائے جا رہے ہیں کہ تمہارے لونڈی غلام اور تمہارے وہ چھوٹے چھوٹے نابالغ بچے جب تمہارے پاس ان 3 اوقات میں آئیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اجازت لے کر آئیں، انہیں اس بات کے لیے ٹرین کرو، ان کی تربیت کرو کہ وہ ان اوقات میں تمہارے پاس بغیر اجازت نہیں آئیں گے۔ کون کون سے یہ 3 اوقات ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، اور وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور اس وقت جب ظہر کے بعد تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 ریٹائرنگ پیریڈز ہیں، یہ آپ کہہ لیں کہ استراحت کے یا آرام کرنے کے 3 اوقات ہیں دن کے 24 گھنٹوں میں جو بتائے گئے ہیں۔ یہ وہ اوقات ہیں جب آپ غور کریں تو میاں بیوی کی کچھ پرائیویسی کا معاملہ بھی انہی اوقات میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ وہ اوقات ہیں جب خواتین گھر کی جو ہوتی ہیں وہ خصوصی طور پر اپنے خانقاہوں میں ریٹائر کرتی ہیں، آرام کرتی ہیں۔ تو جب وہ آرام کرتی ہیں تو کہا جا رہا ہے ظہر کے بعد خصوصاً جب تم کپڑے اتار کے رکھتے ہو، یہ کون سے کپڑے ہیں؟ ٹوٹلی اپنے سارے کے سارے کپڑے اتارنے کا معاملہ نہیں ہے، یہ اوپر لینے والے جو کپڑوں کی بات، پردے کے کپڑوں کی بات ہم نے پیچھے پڑھی تھی کہ وہ جو خمار تم اپنے اوپر دیتی ہو وہ چاہیے کہ تم اپنی اپنے اس سے جیوب بھی ڈھانپ لیا کرو۔ تو وہ اوڑھیاں جو تم گھر میں لے کے پھرتی ہو وہ تم اتار کے اگر سائڈ پہ رکھتی ہو تو تمہارے ایسے اوقات میں تمہارے ملازموں اور تمہارے بچوں کو چاہیے جو نابالغ ہیں ان کو چاہیے کہ جب آنے لگے تمہارے خانقاہوں میں تو ناک کر کے اجازت لے کے اجازت طلب کر کے آئیں۔ ثلاث عورات لکم، یہ 3 پردے کے اوقات ہیں تمہارے لیے، یعنی یہ 3 اوقات بھی اس بات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ میاں اور بیوی کی پرائیویسی کو کتنا انشور کر رہے ہیں۔ الشریعت نہیں چاہتی کہ چھوٹے چھوٹے بچے یا جو گھر کے ملازمین یا آپ کے لونڈی غلام ہیں آپ کو کسی بھی طرح کی بے پردگی کے حالت میں دیکھنے کا معاملہ کریں۔ آپ ان کے ساتھ میں بھی اپنی پوری کی پوری سطر کو ڈھانپ کر ہی آئیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اب چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں ان کو بھی کہا جا رہا ہے، تو کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ شریعت یہ بھی نہیں چاہتی کہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو کسی ایسی حالت میں دیکھیں جو ان کے ذہنوں پہ نقوش ہو جائے اور وہ ساری عمر اس چیز کو بھلا نہ سکیں۔ ایک بچی تھی وہ بہت ہی غلط عادتوں میں مبتلا ہو گئی، مردوں کے ساتھ بہت چھوٹی عمر میں اس کے تعلقات قائم ہو گئے، بہت ہی غلط انوالو ہو گئی، وہ بہت غلط چیزوں میں پڑ گئی، بہت پھر اس نے معافی وغیرہ کسی مولانا صاحب سے مانگی اور انہوں نے اس نے بتایا، مجھے کسی نے سنایا کی بات اور آپ کو میں نے کہا آپ کو شیئر کروں کہ یہ سب ہمارے معاشرے کی پکچر اور تصویر ہے۔ اس نے پوچھا کہ بھائی تم کیسے اس طرح سے، اتنی چھوٹی سی بھی تمہاری عمر ہے اور تم اس طرح کے معاملات میں کیسے پڑ گئی؟ تو اس بچی نے کہا کہ میں جب چھوٹی سی تھی تو میں نے اپنے ماں باپ کو اس طرح کی حالت میں دیکھ لیا تھا، تو میرے ذہن پہ وہ بات ایسی نقش ہو گئی تھی کہ مجھے ہوتا تھا کہ میں بھی ایسے ہی کروں، اور وہی کرنے کی شوق اور وہی کرنے کی تھی، میرے دماغ سے وہ بات نکلتی ہی نہیں تھی، اور اس کرنے کے لیے اس نے جو ہے لڑکوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے شروع کر دیے اور بس وہ اس چکر میں جو ہے وہ پڑ گئی۔ تو آپ دیکھیے بچوں کے ذہن بہت ہی کچے ہوتے ہیں، ان کو ہماری شریعت نہیں چاہتی کہ ان کے ناسمجھ ذہنوں میں کسی بھی قسم کی ایسی بات آ جائے یا ایسی چیز کا وہ مشاہدہ کر لے کہ جس سے ان کی سوچ کے دھارے جو ہے وہ بالکل بدل جائیں اور چینج ہو جائے، ان کی پوری طبیعت اور اخلاقی جو شخصیت ہے وہ بالکل مست ہو کے رہ جائے۔ اور آج ہم دیکھیں تو بڑا افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج بہت سارے اسکولوں میں سیکس ایجوکیشن کو جو ہے بہت پروموٹ کیا جاتا ہے، اور ایسی چھوٹے چھوٹے بچوں کی کلاس 4-5 کے بچوں کی کتابوں میں پوری کی پوری
وہ प्रेगनेंसी के सारे मामलात और फिर वो किस तरह से होता है मेल एंड फीमेल, और वो फिर वो खातून है उसकी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर एक बच्चा है और वो उसकी तस्वीरें बाकायदा मैंने खुद देखी है। तो ये आगे से वो कहते हैं कि जी हम ये बाद में वो पेजेस जो है वो फटवा देते हैं। कोई फटवाता नहीं है पेजेस, कुछ भी नहीं किया जाता जब तक वो फटवाएंगे नहीं। क्या उस वक्त तक बच्चे क्या उन तस्वीर से गुजरते नहीं हैं? हमारी शरीयत हमको बिल्कुल डिफरेंट मामला सिखाती है कि जब तक बच्चा शऊर की उस हद पे नहीं पहुंचा उसको पहले से वो सारी बातें बताने की कोई जरूरत नहीं। जब वो उस प्रैक्टिकल स्टेज में आएगा, उस फेज में आएगा, उसको खुद बखुद अल्लाह समझ लेता है और उसको फिर अगर आप उस वक्त पेरेंट्स प्रॉपरली गाइड करें तो सारे के सारे मामला आसान भी हो जाते हैं। आज माँ बाप इतना शर्माते हैं कि ना उसमें जनाबत सिखाते हैं बच्चियों को, ना उसमें हैज कर से सही तरह से फरागत पाना सिखाते हैं। कोई बात वहाँ इतनी शर्म हया आ जाती है और जहाँ असल चीजें करने की जरूरत थी वहाँ वो करते नहीं। स्कूलों में भी डाल दिया और फिर वो जो नेट पे इंटरनेट केबल मीडिया एवरीथिंग अवेलेबल है बच्चों के घरों के अंदर, कमरों में एक एक बच्चे को टीवी दे दिया जाता है और केबल भी आती है। माएँ खुद तो बात इंश्योर कर लेती है अपनी प्राइवेसी, अपने लॉक्स लगा के। ये तो उस जमाने में हुक्म आया था जब कोई किवाड़ या पर्दे और ताले नहीं होते थे दरवाजों के ऊपर, लेकिन आज हमारे दरवाजों पे ताले भी हैं, चाबियां भी हैं, हर चीज मौजूद है, लेकिन खुद माँ बाप प्राइवेसी इंश्योर कर लेते हैं और बच्चों के हाथों में बाहर रिमोट कंट्रोल पकड़ाया होता है। खुद जाके माएँ इधर उधर फिर रही होती है, बच्चों के हाथों में सारी केबल की एवरीथिंग अवेलेबल होती है, वो अपनी प्राइवेसी इंश्योर कर लेती है। उससे ज्यादा कभी सूरत में हर चीज खुल कर जो है इस मीडिया पे और कंप्यूटर पे आपको अवेलेबल है। क्या नहीं अवेलेबल? इंटरनेट पे हर चीज आपको इधर क्लिक करे और हर सारी चीजें एड्स की सूरत में आती हैं और वो ना देखने वाला भी जो है वो उनको देख लेता है। इतना ज्यादा हमारे माशरे में, तो लिहाजा आप देखिए आज हमारे बच्चों की स्कूलिंग के अंदर कंप्यूटर्स को बिल्कुल कर दिया गया है कि बगैर कंप्यूटर के जो है उनकी एजुकेशन ही नहीं हो रही है। तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन आप अपने बच्चों को अपनी सुपरविजन में उस केबल या उसका जो कनेक्शन है उनकी एक्सेस जो है अपनी सुपरविजन में दीजिए। आप वो अपना काम कर रहे हैं। मेरी कितनी दोस्तें ऐसी मौजूद हैं जिन्होंने अपने बच्चों की कमरों में मीडिया या केबल नहीं दी हुई है, इंटरनेट उनके टीवी लाउंज में मौजूद है, कंप्यूटर टीवी लाउंज में मौजूद है, जो आना है काम करना है सबके सामने होगा। सारे जहाँ सब मौजूद होंगे वहां पे गलत जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो साथ साथ अल्लाह से दुआ भी करें और अपनी तरफ से जो है इन प्राइवेसी को इंश्योर करें कि ये अल्लाह का हुक्म है कि वो नहीं चाहती कि छोटे छोटे बच्चों के जहन जो है वो खराब हो, और खुसूसन इन औकात में। और ये औकात खास तौर से पर्दे के औकात है और इनके अंदर बच्चों को ट्रेन करना है कि जब वो आए तो इजाजत लेकर आए। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे क्या फरमाता है, इनके अलावा लैसा अलैकुम वला अलैहिम जुनाहुन बादहुन्ना, इसके बाद अगर वो तुम्हारे पास आते हैं तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे और तुम्हारे मुलाजिमीन इन तीन औकात के अलावा अगर आते हैं तो फिर ना तुम पर कोई गुनाह है और ना उन पर कोई गुनाह है कि वो बगैर इजाजत अगर तुम्हारे पास आ जाते हैं। क्यों? तवाफून अलैकुम बादुकुम अला बाद, तवाफ करना होता है भाई, उनको तुम्हारे पास आना जाना होता है, चक्कर लगाते रहना होता है। कभी छोटे छोटे बच्चे हैं हर बात पे पूछ ले, माँ बाप के पास आते हैं, अम्मी मैं ये कर लूँ, अम्मी ऐसे हो गया, अम्मी ये, अम्मी वो, बाजी मैं ये कर लूँ, बाजी ये क्या पकाना है, बाजी वो आया है, फुला रहा है। हर बात पे मुलाजिम ने भी आना है आपके पास, और आपके छोटे छोटे बच्चे ने भी, जब तक वो बता न दे आपको अपनी बात पूरी, उनकी तो जैसे सांस ही नहीं आती, रोटी हजम नहीं होती। लिहाजा शरीयत तो हमारी जो है वो दीन फितरत है और वो हर चीज का ख्याल रखते हुए मुझे और आपको हुक्म दिया जाता है। अल्लाह ताला इसी तरह तुम्हारे लिए अपनी आयात को बयान करता है। वल्लाहु अलीमुल हकीम, और अल्लाह अलीम भी है और हिकमत वाला भी है। अल्लाह हमें अपनी हिकमतें सिखा दे। वइज़ा बलगल अत्फाल मिनकुमुल हुल्मा, और जब पहुंच जाए तुम्हारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं हुल्म, कहाँ पर पहुंच जाए? बलोगत पे पहुंच जाए, यानी तुम्हारे छोटे बच्चे छोटे नहीं गए, वो बालिग हो गए। इनको क्या करेंगे? फलयस्ताज़िनू कमस्ताज़नल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, पर चाहिए कि वो इजाजत तलब करें उसी तरह से जिस तरह तुमसे पहले लोग इजाजत मांग के आया करते थे। जिस तरह बड़े लोग इजाजत तलब करके आते थे, बड़े को हुक्म दिया जा रहा है बड़े बच्चे के वो हर दफा जब भी माँ बाप के पास आएंगे तो इजाजत लेकर ही आएंगे।
कज़ालिका युबय्यिनु अल्लाहु लकुम आयातिही वल्लाहु अलीमुन हकीम। अल्लाह इसी तरह अपनी बातें जो है वो बयान करता है और अल्लाह इल्म वाला भी है और हिकमत वाला भी है। ये बात सुनकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने पूछा था ना कि मेरी तो एक माँ है जिसकी मुझे बार बार उसकी करने के लिए उसके पास जाना पड़ता है, वो बीमार है तो मैं हर दफा इजाजत लेके जाऊँ। तो आपने फरमाया था कि हाँ, क्या तू चाहता है कि तू अपनी माँ को बरहना हालत में देखे? तो लिहाजा बालिग औलाद माँ बाप के पास जब भी जाएगी नॉक करके इजाजत तलब करके जाएगी, चाहे वो किसी वक्त भी आ रही हो। और अगला हुक्म, वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट हुक्म, क्या टाइम हो, क्या है? अच्छा ठीक है। वल्क़वाइदु मिनन निसाई, और बैठ रहने वालियां औरतों में से वो औरतें जो बैठ रहने वालियां हैं, यानी बैठ गई हैं, बिल्कुल एक जगह से बैठ ही गई हैं, अब ना वो इधर जा सकती है ना वो उधर जा सकती है, वो बैठ ही गई हैं, इतनी बूढ़ी हो गई हैं, इतनी माजूर और इतनी कमजोर हो गई हैं कि उनसे चला फिरा नहीं जाता, चार चार लोग पकड़ कर उनको चलाते हैं, वो जैसे बैठ ही गई हैं। और बैठ भी कैसे गई हैं? किसी के घुटनों में दर्द है, उनसे नहीं चला जा रहा, किसी के कुब निकल आया है, कंधा झुक गया है, किसी की जो है वो ऐसी बीमारी हार्ट की हो गई है कि उनसे चल फिर नहीं सकती, तो इतनी बूढ़ी हो गई है कि नजर इतनी कमजोर हो गई है, वो बैठ ही गई है, उनको इतना दुनियादारी से बेगर्ज हो गई है कि वो एक कमरे से निकलती है, बस दूसरे कमरे में आके थोड़ी देर बैठती है और बस फिर अंदर चली जाती है, थोड़ी देर धूप सेकी और फिर बैठ गई, अंदर जाके एक कमरे से निकली दूसरे कमरे में, बस वो बैठ ही गई है। समझ आ रही है कैसी ऐसी खवातीन, ये उनकी बात की जा रही है जो बस घर से कहीं निकल ही नहीं सकती, वो बैठ ही गई है घर के अंदर और वो सोशलाइज नहीं कर सकती, कहीं आ जा नहीं सकती, बस अपनी जिंदगी के जो बाकी दिन है उनको गुजारने का मामला कर रही है। अन्य वो औरतें भी तो आ सकती हैं जो अपनी माजूरी की वजह से बैठ गई, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, कोई जी उनका टांगें टूट गई है या कोई ऐसा मामला हो गया माजूरी के, वो बैठ ही गई है, वो चल भी नहीं सकती, तो क्या उनको भी इसमें शामिल है? वो क्यों शामिल नहीं है? क्योंकि अगली बड़ी सख्त उनकी एक और कैटेगरी बताई जा रही है कि बैठ रहने वालियों में से वो औरतें अल्लाह की लाल अर्जुना निकाह, वो औरतें जो निकाह की कोई उम्मीद नहीं रखती, यानी निकाह से बिल्कुल ही मायूस हो गई है, वो ऐसी बैठ गई है कि वो अब उनका कोई निकाह शिकाह का उनका मामला या ख्वाहिश उनके दिल में नहीं आती। अगर ऐसी औरतें जो किसी माजूरी की वजह से बैठ गई हैं और वो जवान है और वो निकाह की उम्मीदें और ख्वाहिश रखती है, तो क्या वो फिर इसमें शामिल होंगी? नहीं, वो इसमें शामिल नहीं होगी। तो गोया एक कैटेगरी तो समझ में आ गई कि उनके अंदर ये बात भी होना जरूरी है कि वो निकाह की कोई उम्मीद ना रखे। तो निकाह की उम्मीद तो फिर बहुत सारी मेनोपॉजल खवातीन को भी, अब उनकी निकाह का तो कोई मामला होने का मामला ही नहीं है कि बच्चा क्या होगा उनका, अब क्या निकाह करेगी, अब तो उनको मेनोपॉज हो गया, कोई 40 साल में हो जाती है, कोई 35 साल में भी मेनोपॉजल हो जाती है, कोई 50 साल में, कोई 55 साल में भी हो गई है, तो फिर क्या वो इसमें शामिल है? आप देखिए उसको भी देख लेते हैं। अल्लाह फरमाता है फलफलई सालही नजनाहुन, उनके ऊपर गुनाह नहीं है किस चीज का, अयज़ान सियाबहुन्ना, ये कि वो उतार दे अपने कपड़े, सियाबा कपड़े, हुन्ना उनके, कौन से कपड़े उतारने की बात की जा रही है? ये भी पर्दे के कपड़े उतारने की बात की जा रही है कि वो जो पीछे ज़ाब में है कि क्या जब वो निकलेंगे तो यूनीक जुदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, अपने ऊपर ही जिल्बाब ओढ़ के और उसको नीचे कर लिया करे, पल्लू निकाल लिया करे, जब वो बाहर निकला करे एक बड़ी सी चादर ओढ़ के निकला करे। तो ऐसी ओढ़ने वाली चादर जिल्बाब जो अब उनके लिए ओढ़ के चलना या निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है, चार चार लोग पकड़ के तुम्हें चला रहे हैं, अपने आप को तुम्हारा जिस्म संभाला नहीं जा रहा, नजर तुम्हें आ नहीं रहा, कभी चादर इधर अटकती है तो कभी उधर अटकती है, वो खाम अगर की शरीयत तकलीफ नहीं इंसान के ऊपर डालता। अगर ऐसी और हालत में पहुंच चुकी हो कि नजर का भी मामला है, कोई जोड़ों का मामला है, निकाह की कोई उम्मीद, इतनी तो बूढ़िया पूस हो गई हो कि बस अब तुम्हारा कोई सोशलाइजिंग का मामला नहीं है, तो अगर तुम ऐसी हालत में अपनी चादर उतारना चाहती हो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन बड़ी सख्त आगे कई कंडीशन बताई जा रही है, जीनतों का इजहार करने वाली, तबर्रुज का मामला करने वाली नहीं हो।
تو گویا یہ اگلی کیٹیگری بتائی جا رہی ہے کہ اگر زینت کو ایکوائر کیا ہوا ہے، تم بڑھیا پھوس ہو کے 85 ایئرز ہونے کے بعد بھی تم لپسٹک بھی لگاتی ہو، وہ بڑی بڑی لال لگام تمہاری بنی ہوئی ہے، اور تم ایسے تبرج کا معاملہ اختیار کر کے جو ہے وہ چلتی ہو، جاتی ہو، آتی ہو، ایکٹیولی اپنی لائف گزار رہی ہو، تبرج کرتی ہو، پھر تمہیں نہیں کرنا، پھر تمہیں اپنے اوپر جلباب بھی اوڑھ کے نہیں کرنا، پھر تم اس سے مبرہ نہیں ہو۔ اب پوسٹ مینوپوزل خواتین کو دیکھ لیتے ہیں، وہ اگر نکاح کی امید سے نکل جاتی ہے کہ اب میرا ساتھ کون نکاح کرے گا، میں تو اب مینوپاز ہو گیا مجھے، تو اب میں کیا اب میں ایسے ہی نکل آؤں، اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے بغیر پردے کے اب نکل آؤں، تو کیا خیال ہے کہ وہ جو پوسٹ مینوپوزل خواتین 55 ایئرس تک پہنچ کے ہو جاتی ہے، وہ زیادہ ہی اپنے آپ کو فٹ فاٹ کرنے کی کوششوں میں نظر نہیں آ رہی ہوتی، وہ اپنے بال بھی ڈائی کر رہی ہوتی ہیں، وہ اپنی فیشیل بھی کرا رہی ہوتی ہے، مہندی کے اور پیڈی، اب تو ساری بچوں سے فارغ ہوگی، نانیاں دادیاں بن گئی، اب تو اپنے گرومنگ کا خوب ٹائم ہے، پیمپرنگ کا، اب وہ پارلرز میں بھی جاتی ہیں، اب وہ بازاروں میں بھی جاتی ہیں، اب وہ پوتے پوتیوں کے لیے ساری چیزیں بھی بناتی ہیں کرتی ہیں، تو پھر ایسی وہ خواتین جو تبرج کا معاملہ اختیار کر رہی ہیں وہ اس کیٹیگری میں شامل نہیں ہے کہ اگر وہ پردے اتار دیں، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ وہ بیوہ خواتین، وہ ساری کی ساری پوسٹ مینوپوزل، وہ سب قواعد من النساء میں شامل نہیں ہے، وہ شامل ہے جو لا یرجون نکاحا بھی ہو اور غیر متبرجات بزینت بھی کرنے والی ہو، یعنی نہ اپنی زینتوں کا اظہار کرنے والی، نہ پرومیننٹ کرنے والی ہو، اور نہ ہی نکاح کی امید رکھے، اتنی بری افسوس ہو گئی کہ بس اب زندگی کے آخری ادوار گزار رہی ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ اپنے چادریں اتار دیں تو ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن وَأَن يَسْتَعْفِفْنَا خَيْرٌ لَهُنَّ، اگر وہ بھی اس سے بچی رہے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ نے ان کو بھی یہ کہہ دیا کہ وہ بھی اگر پردے ہی کا معاملہ اختیار کر کے چلے اور نہ اتارے تو زیادہ ان کے لیے بہتر ہے۔ جب اتنی دنیا کے لیے بھی اللہ ایسے معاملات کہہ رہا ہے تو جو جوان ہیں ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہوتا ہے؟ اللہ نے عورت کو عورا بنایا ہے، چھپا کر رکھنے والی اور چھپا کر رہنے والی چیز بنایا ہے۔ اللہ ہمیں یہ پردے کے احکامات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس لیے بھی بچی رہے کہ کہیں ان کو دیکھ کہ کوئی جوان ہی اپنے لیے نہ کوئی کیا کہتے ہیں ریلیکسیشن کا معاملہ اختیار کر لے، جب انہوں نے اتار دیا تو میں بھی اتار دوں۔ اب جیسے خاتون ملی تھی، اب وہ کہتی ہے کہ ہماری تو بڑے بوڑھوں نے برقع اتارا تھا، تو میں نے کہا جو بڑے بوڑھوں نے اتارا تھا ان کا برقع تو سارا کا سارا گناہ تو ان کے اوپر ہی جاتا ہے، ہم نے تو برقع نہ ہم نے پہنا نہ ہم نے اتارا، ہم تو اسی طرح دوپٹے نہیں کریں گے، اور گناہ تو سارا ان کے اوپر جایا گیا ہے جنہوں نے اتارا تھا۔ ان کی کسی نانی دادی نے اتار دیا ہوگا تو وہ کہتی ہیں ہم نے کہا ہم تو یہی سمجھتے آئے کہ جی ان کو گناہ جائے گا۔ آج آپ کو پتہ چل گیا ہے، آج آپ کو کیا ہے اپنے عمل کا حساب دینا ہے، آپ نے کتنا عمل کیا تھا، جو جس نے کیا ہے اس کا عمل کا جواب دے وہ خود ہی ہوگا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ سمیع علیم، اللہ سنتا بھی ہے جاننے والا بھی ہے۔ لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج، نہیں ہے اوپر کسی اندھے کے کوئی تنگی اور نہ ہی کسی معذور کے اوپر کوئی تنگی، ولا علی المریض حرج، اور نہ ہی کسی مریض کے اوپر کوئی تنگی، ولا علی انفسکم، اور نہ ہی تمہاری اپنے جانوں کے اوپر کوئی تنگی ہے۔ کیا تنگی؟ یہ کہ تم کھا لو تمہارے گھروں سے یا تمہارے باپوں کے گھروں سے یا تمہارے باؤں کے گھروں سے یا تمہارے بھائیوں کے گھروں سے یا تمہاری بہنوں کے گھروں سے یا تمہارے چچاؤں کے گھروں سے یا تمہاری پھوپھیوں کے گھروں سے یا تمہارے ماموں کے گھروں سے یا تمہاری خالاؤں کے گھروں سے، یا وہ گھر جہاں تمہارے پاس جس کی کنجیاں تمہارے پاس ہو، یا تم اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ کوئی گناہ کوئی تنگی نہیں ہے کہ تم ان گھروں سے کچھ کھا لو، ٹھیک ہے۔ اصل میں جب حکم آیا تھا نا کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ تم لوگوں کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، تو مسلمان بہت احتیاط برتنے لگے، کسی کے گھر سے جا کے کوئی چیز کھانے کا معاملہ نہیں کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے یہ تو ہم کھا ہی نہیں سکتے نا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے پردے کے احکامات کے بعد یہ ساری کیٹیگری بتا دی کہ یہ سارے وہ گھر ہیں جو تمہارے محرموں کے گھر ہیں، تمہارے دوستوں کے گھر بھی ہیں، اور وہ گھر جو تمہاری زیر نگرانی چل رہے ہیں، جن کی کنجیاں تمہارے ہاتھوں میں، ان گھروں
میں سے تم آرام سے جا کے کھانے پینے کا معاملہ کر سکتے ہو. گویا شریعت پردے کے ساتھ قطع رحمی ہرگز بھی نہیں سکھاتی کہ اگر اب میں یہ کہہ دوں کہ بھائی اب تو میں نے پردہ کر لیا ہے, میں نے اور لپیٹ لیا ہے, تو نہ اب میں نے اپنے ماموں کے گھر جانا ہے, نہ میں اپنے خالہ کے گھر جاؤں گی, نہ میں نے اپنے چچا کے گھر میں جانا ہے, بس اب تو وہاں میرے سارے محرم نامحرم کا معاملہ ہو گیا, یا وہ میرے گھر کیوں آئیں گے, میرے دوستوں کے گھر بھی میں اب نہیں جا سکتی, نہ میں وہاں سے کچھ کھا سکتی ہوں. ایسا کوئی معاملہ نہیں. شریعت میں پردے کے اندر رہتے ہوئے ہر قسم کے معاملات کرنے کی اجازت ہے. آپ اپنے دوستوں کے گھروں سے بھی کھا سکتے ہیں, اور یہ ساری کیٹیگری اور لسٹ جو ہم نے یہاں پڑھی, یہاں پہ بھی آپ کھانے پینے کا معاملہ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں, بلکہ زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. اور پھر کہا گیا کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے, یہ تنگی نہیں ہے کہ کوئی اندھا, کوئی معذور یا کوئی مریض کسی کے گھر میں سے کھا لے. ٹھیک ہے, یعنی یہ 3 لوگ بتائے جا رہے ہیں. یہ سوشل ریہیبلیٹیشن کا بڑا خوبصورت طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اندھا, مریض یا کوئی معذور. اب یہ کچھ ایسے افراد ہیں معاشرے کے کہ اگر یہ کسی کے گھر بھی جا کے کچھ کھانا چاہتے ہیں تو ان کو اجازت ہے, ان کے اوپر کوئی تنگی نہیں ہے, وہ کھا سکتے ہیں. سم ٹائمز آپ دیکھیے نا, اس حکم میں اگر ہم دیکھیں کوئی گھر ہے جہاں پہ ایک دادی ہے یا دادا ہے اور اس کی ایک پوتی ہے اور وہ ایک کمانے والا ہے, وہ کمانے والا چلا جاتا ہے, اب وہ چھوٹی سی پوتی گھر میں رہتی ہے, وہ بیچاری اندھی دادی کو کہاں سے کچھ کھلائے گی, یا دادی بوڑھی ہے یا دادی معذور, وہ کہاں سے کچھ کھائے گی پیے گی. تو ایسے لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ کسی کے گھر جا کے بیٹھ کے کچھ کھا لیتے ہیں تو ان میں کوئی تنگی یا گناہ کا معاملہ نہیں ہے. یہ آج ہم اس معاملے کو یا اس حکم کو ہمارے لیے انڈرسٹینڈ کرنا تھوڑا سا مشکل اس لیے کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پہ ایسا معاملہ ہر کس بھی نہیں ہوتا. ہمارے تو ساتھ والے نیبر کو پتہ نہیں ہوتا کہ ساتھ والے گھر میں کون رہتا ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے علاقے ہوتے ہیں, آج بھی اندرون شہر میں چلے جائیں, گاؤں کی آبادیوں میں جا کے دیکھیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک پورے کے پورے علاقے کی ایک چاچا ہوتا ہے, ایک چاچی ہوتی ہے یا ماسی ہوتی ہے, اور وہ کسی کے گھر بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کو وہ کھانا دیتے تھے. وہ کرتے تھے, جو بہو ہوتی ہے گھر والی ہوتی ہے وہ آ کے ان کو کھوا, جس بھی کبھی ایک کے گھر جا کے کھا لو, کبھی دوسرے کے گھر, کبھی تیسرے کے گھر, اس طرح ان کا اپنا بھی ٹائم گزر جاتا ہے, کسی ایک کے اوپر کوئی بوجھ بھی نہیں پڑتا. تو اور ہمارے معاشرے میں دیکھیے اتنا خوبصورت طریقہ بتایا گیا ہے. یہ 3 افراد خصوصی طور پہ اندھا, مریض اور معذور, ان کو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے. آج ہمارے اندر تبھی تو وہ سوشل جو اولڈ ہومز ہوتے ہیں وہ بنائے چلے جا رہے ہیں لوگ, کہ لوگ اپنے پیاروں کو ٹائم نہیں دے رہے ہوتے اور جا کے اولڈ ہومز میں ان کو ڈمپ کر کے آ جاتے ہیں. وہ عیدی والوں کے پاس دیکھیں کتنے بوڑھے, معذور اور بیمار افراد موجود ہیں. یہ سوشل ریہیبلیٹیشن کا طریقہ مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ سکھا رہے ہیں. کیونکہ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارا دین ہم کو سکھاتا کہ یہ ان کے ساتھ یہ کسی بھی گھر پہ جا کے بیٹھ جائیں, نہ ان پہ کوئی گناہ ہے نہ تمہارے اوپر کوئی گناہ. اگر وہ تمہارے گھروں سے کھاتے ہیں تو ان پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا, اور تمہارے اوپر یہ گناہ بھی نہیں ہے کہ تم اکیلے اکیلے کھاتے ہو, مل کے کھاتے ہو, جیسے مرضی کھانا چاہتے ہو تم لوگ کھا سکتے ہو. اب یہ بھی اس زمانے میں کانسیپٹ تھا کہ جی کچھ لوگ کہتے تھے کہ مل کے بیٹھ کے نہیں کھائیں گے, ہر ایک اپنا اپنا نکالتا تھا اور کھا لیتا تھا. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مل کے بیٹھ کے کھاؤ تو بھی ٹھیک ہے, اور اگر علیحدہ علیحدہ بھی کھانا چاہتے ہو پھر بھی تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں ہے. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا, پر جب تم کچھ گھروں میں داخل ہوتے ہو تو کام کیا کرو, فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, پر کیا کرو اپنی جانوں کے اوپر یعنی اپنے لوگوں کے اوپر کیا کرو, سلموا, سلام کر کے داخل ہو. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. کیوں سلام کرو, تحیۃ, یہ تو ایک تحفہ ہے, میرا اللہ مبارکۃ طیبہ, ایک بہت ہی برکت والا پاکیزہ تحفہ ہے اللہ کی طرف سے جو مومن کو سلام کی صورت میں عطا کرتا ہے. تو لہٰذا اپنے گھروں میں بھی جب انسان داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو. یہ بہترین اور افضل ترین دعا بھی ہے اور طریقہ بھی ہے. لیکن اگر ہر دفعہ آپ دعا جیسے آپ نہیں آ رہے تو شوہر کو بھی یہ حکم دیا جاتا ہے, بیٹے کو بھی, کہ جب بھی گھر میں آئے تو کوئی نہ کوئی کھٹک پیدا کرے, کوئی آواز نکالے, کوئی کھنگارے, تاکہ گھر والے خواتین کو پتہ چل جائے کہ گھر والے مرد جو ہیں وہ آ چکے ہیں. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, بے شک مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ, اور جب کسی ایک
اجتماعی کام کے موقع پر جمع ہوتے ہیں لم یذهبوا حتى یستأذنوه، تو وہ نہیں وہاں سے جاتے جب تک کہ وہ اس سے اجازت نہ لے لیں۔ یہ ایک بہت ہی پیارا ایک اور طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی اجتماعی کام کا کوئی موقع ہوتا ہے، کوئی اجتماعی ذمہ داری تمہارے سپرد کی جاتی ہے، کسی چیز کا چارج تمہیں دیا جاتا ہے، کوئی لوگ مل کے ایک کام اور ایک ایجنڈے پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر گروپ میں چلنے والوں کو ایک طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ وہ بغیر اجازت ایبسنٹ نہیں ہوں گے۔ ایبسنٹ ہونا ہے، غیر حاضر ہونا ہے تو اجازت طلب کر کے ہونا ہے، یعنی پہلے آپ اپلیکیشن دیں گے، پہلے آپ اپنی عرضی پیش کریں گے۔ اب کہا جا رہا ہے ان الذین یستأذنونک، بے شک وہ لوگ جو اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہی تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان لانے والے، ایمان کے ساتھ مشہور کر دیا اجازت لے کے ایبسنٹ ہونے کو۔ کتنی بڑی چیز بتائی جا رہی ہے، آج ہمارے بتاتا ہی کوئی نہیں اور ایبسنٹ ہو جاتے اپنے کام سے۔ اتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں، اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ، اتنے بڑے بڑے کام شروع کیے جاتے بغیر بتائے جو ہے وہ غیر حاضر ہو جاتے۔ آج ہمارے گورنمنٹ کے اداروں میں دیکھ لیں، ہمارے اسکولوں میں دیکھ لیں، ہمارے اپنے بچوں کے ساتھ دیکھ لیں، بغیر بتائے وہ اسکولوں سے غیر حاضر ہو جاتے، ایبسنٹ ہو جاتے۔ تو ایمان کے ساتھ مشروط کرتی ہے، جو اجازت طلب کرتے ہیں اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، وہی تو لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے۔ گویا جب بھی کسی کام سے ایبسنٹ ہونا ہے یا غیر حاضر ہونا ہے تو اجازت طلب کرنی ایمان کی نشانی ہے۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اور جب اجازت طلب کریں وہ آپ سے کسی کام کے بارے میں، ان کے کسی حال کے بارے میں، فَأْذِن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو آپ کیا کیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں اجازت دے دیجیے جس کو آپ چاہیں، لمن شئت منہم، جن کو آپ چاہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اس کی غیر حاضری سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تو آپ اسے اجازت دیں گے، لیکن اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو پھر آپ کے اوپر یہ آپ کی ذمہ، یعنی گویا سربراہ کی یہ ذمہ داری بتائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی ماتحت آپ سے اجازت طلب کرتا ہے، غیر حاضری کی چھٹی یا درخواست پیش کرتا ہے اور اس کی وہ درخواست جائز ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی غیر حاضری سے کوئی کام کو فرق نہیں پڑنا، آپ اسے اجازت دے دیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پڑے گا آپ کو فرق تو پھر آپ اس کو بے شک اجازت نہ دیں، لیکن اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو پھر کیا کریں، واستغفر لہم، اس کے لیے بخشش طلب کریں اللہ سے۔ اللہ سے بخشش طلب کیوں کرے بھائی، وہ تو آپ سے اجازت لے کے چھٹی پہ جا رہا ہے، پھر تو بخشش طلب کرے، اس لیے کہ جو اجتماعی کام تھا وہ اس کے انفرادی کام سے زیادہ ضروری تھا۔ اجتماعیت کا کتنا بڑا یہاں سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ کام جو لوگوں کے لیے کیا جا رہا ہے وہ زیادہ ضروری ہے۔ جو دوسروں کی زندگی گزارتا ہے، اصل تو انسان وہ ہے جو زندگی گزارتا ہے، اپنے لیے تو سبھی جی لیتے ہیں، اس لیے تم اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو، کیونکہ اجتماعیت کی فضیلت ہے انفرادیت کے اوپر۔ یہاں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ غفور رحیم، کہ اللہ بھی بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ آخری حکم جو یہاں پہ دیا جا رہا ہے آگے اپنا ہمارا سورہ نور انشاءاللہ آج اختتام کو پہنچے گی، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نہ تم بناؤ پکار کو رسول کی اپنے درمیان جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ میرا رسول کی پکارنے کو ایسے مت بنا لو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اس بات کو تین طرح سے اس کے مطلب اور مفاہیم تفسیر میں بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کا نام لے کے مخاطب کرتے ہیں ایک دوسرے کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مت پکارا کرو۔ کیسے پکارنا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے لعنت بھیجی ہے کس پر؟ تین لوگوں پر، اور اس پہ آمین کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور وہ کیا تھا؟ ان میں سے ایک وہ شخص جس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ ان پر درود نہ بھیجے۔ تو لہٰذا جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ان پر درود بھیجنا لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم میں سے وہ شخص بخیل ہے
جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ درود مجھ پر نہ بھیجے. تو لہٰذا جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا لازم ہے. یعنی ایسا مت بنا لو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جب بھی رسول تمہیں کسی بات کے لیے پکارتا ہے تو اس کی پکار کو عام پکار مت سمجھا کرو. اگر رسول کسی کام کے لیے پکارتا ہے, کسی بات کے لیے تمہیں کہتا ہے, تو اس کو عام بات کو مت سمجھو. ایک صحابی ہے جلیبیب ان کا نام آتا ہے. وہ ایسے صحابی تھے کہ ان کو کوئی دیکھے تو جیسے آپ کہہ لیں نا کہ ایسا کوئی شخص ہو کہ نہ اسے کوئی پسند کرے, نہ وہ شکل کوئی ان کی خوبصورت, نہ ان کا کوئی دماغی صلاحیت کوئی اتنی زیادہ, نہ ہی کوئی ان کا حلیہ اتنا اچھا, اور نہ ہی ان کا قد اتنا اچھا, نہ ہی ان کے پاس کوئی مال و دولت تھی, اور وہ آگے اصحاب صفا بن جاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایسے تھے کہ لوگ اگر وہ گلیوں میں جا رہے تھے تو لوگ ان کو نعوذ باللہ پاگل سمجھتے تھے. ان کو کچھ ایسا سا معاملہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں بیٹھا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وہ جلیبیب کو کہا کہ جلیبیب تم شادی کر دو. تو جلیبیب نے کہا کہ رسول اللہ عنہ کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کب شادی کرے گی, تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میں تو ایسا شخص ہوں جس کو سب دیکھ دیکھ کر دھتکارتے, تو مجھ سے کون شادی کرے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے مدینہ کے سب سے بہترین گھرانے کی بہترین انتہائی خوبصورت لڑکی کے ماں باپ جو کہ صحابہ صحابیات ان کو پیغام بھیجتے ہیں جلیبیب کے لیے. اب وہ جب جیسے ہی صاحب دروازہ کھلتا ہے تو پیغام دیا جاتا ہے تو صحابی جو ہے وہ فوراً وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, میری بیٹی تو انتہا سے زیادہ خوبصورت, میں جلیبیب کے ساتھ کیسے اپنی بیٹی کی شادی کر سکتا ہوں. ادھر سے ماں کی جو ماں ہوتی ہے وہ بھی یہی کہتی ہے لڑکی کی, لڑکی سن لیتی ہے یہ بات کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. لڑکی کو جب پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب کے لیے تمہارا پیغام بھیجا ہے نکاح کے لیے, تو وہ جو لڑکی آگے سے کہتی ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تو مجھے قبول ہے. وہ ماں باپ جو صحابہ صحابیات تھے انہوں نے منع کر دیا تھا, لیکن یہ آگے سے کہتی ہے کہ اگر اللہ کے رسول نے پکار بھیجی ہے میں اس پہ لبیک یا رسول اللہ کہوں گی, میں اس سے منع نہیں کر سکتی. اس پہ یقیناً میرے لیے کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی. اور پھر وہ لڑکی اس کے ساتھ شادی ہوتی ہے, اور اس کے بعد تقریباً 2 سال کے بعد جو جلیبیب وہ شہید ہو جاتے ہیں. تو ایک شہید کی وہ بیوہ بنتی ہے, بہت ہی خوبصورت درجہ وہ پاتی ہے. اللہ کے نبی کی پکار کو عام پکار مت سمجھو, اس پہ کیا کہو لبیک یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح ایک صحابی حضرت حذیفہ بن یمان کا واقعہ آتا ہے, بہت ہی خوبصورت واقعہ. رسول اللہ سے وہ جنگ خندق کا موقع ہے اور کوئی دشمنوں کے لیے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہے. 3 ہفتے گزر جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کوئی ہے کہ جا کے دشمنوں کی صف میں جائے اور جا کے دیکھ کر آئے. ان کا حال آ کے مجھے بتائے. کوئی صحابی نہیں اٹھتا, کوئی نہیں اٹھتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ بن یمان کو کہتے ہیں جاؤ حذیفہ تم جا کے معلوم کر کے آؤ. فوراً اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ, آپ نے مجھے کہا ہے تو میں ضرور جاؤں گا, اگر آپ مجھے نہ کہتے تو میں کبھی نہ جاتا. لیکن رسول اللہ کی پکار تھی, کیا بولا لبیک یا رسول اللہ. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار آتی ہے, قرآن کی دعوت ہے, حدیث کی دعوت ہے, بخاری کی کلاس ہے, حدیث سکھانا ہے, پڑھنا پڑھانا ہے. کیا بولا جاتا ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں, گاڑی نہیں ہوتی, طبیعت خراب ہے, بچوں کی کلاسز چل رہی, کیا بولنا ہے آپ پکار نہیں سمجھنا, لبیک یا رسول اللہ کہنا. یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اگر آپ تک کوئی پیغام اور پکار آتی ہے یہ تو اللہ کی طرف سے بھیجی جاتی ہے. رسول تو صرف ایک وہ ہوتے تھے, وسیلہ ہوتے تھے وہ پکار پہنچانے کا. تو لہٰذا اس پکار کو آپ پکار مت سمجھو. تیسری چیز جو اس میں آتی ہے وہ یہ کہ رسول کی پکاری ہوئی دعاؤں کو عام دعاؤں کی طرح مت سمجھو. جو نبی کی دعائیں ہیں, جو مصنون دعائیں ہیں, وہ عام دعاؤں کی طرح نہیں ہیں. یہ عام دعاؤں سے نہایت درجے فضیلت اور کا معاملہ رکھنے والی ہیں. ان مصنون دعاؤں کو پڑھیں, ان کے ترجمہ پہ غور کریں تو دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں اس پہ میرے اور آپ کے لیے محفوظ کرتی ہیں. عام دعاؤں میں تو ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا کہ ہم نے مانگنا کیا ہے.
ان دعاؤں کے ترجموں کو بھی یاد کیجیے، دعاؤں کو بھی یاد کیجیے، ان دعاؤں کے الفاظ میں کوئی اثر ہے جو ہماری زندگیوں پہ اثر انداز ہوں گے، ہماری زندگیوں کو بھی جو ہے وہ مفلحون کا معاملہ کرتی ہیں، اور آخرت میں انشاءاللہ مفلحون کے ساتھ ساتھ فائزون تک پہنچانے کا معاملہ ہمارے ساتھ کرنے والی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مصنون دعاؤں کی اہمیت کو سمجھنے کی اور ان کو اپنی زندگیوں میں رائج کرنے کی اور اپنا معمول بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کی محبت بھی ہمیں اسی طرح سے ملنا نصیب ہوگی۔ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، یقیناً اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے چپکے سے تک لیتے ہیں، ایک دوسرے کی آڑ لے کے چپکے سے نکل جاتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، پر چاہیے کہ وہ ڈرے تمہاری مخالفت کرنے سے یا خود رسول کی مخالفت کرنے سے، ان کو ڈرنا چاہیے۔ اگر وہ چپکے سے سٹک لیتے ہیں، اگر ان کی کوئی ذمہ داری لگائی جاتی ہے اور وہ آڑ لے کے بس کوئی بہانہ بنا کے نکل جاتے ہیں، تو تم ان کو کہہ دو ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، یا تو ان کو کوئی فتنہ پہنچے گا یا ان کو دردناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ یعنی اگر تمہاری کوئی ذمہ داری لگائی جائے تو اس کو اسی طریقے سے ادا کرو، چپکے آڑ لے کے سٹکا مت کرو، وہاں سے مت جایا کرو۔ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے کہ کون عمل کر رہا ہے اور کون چپکے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر بھاگو گے تو پھر تمہارے اوپر ضرور کوئی فتنہ اور اللہ کی طرف سے کوئی عذاب علیم کا معاملہ ضرور آنے والا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کے راستے میں بڑھ کے لبیک یا رسول اللہ کہنے والا بنائے۔ جس وقت ہمیں پکارے آتی ہے نا کہ نحن من انصاری اللہ کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کہیں نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے بھی انصار ہیں، اللہ کی بھی مددگار ہیں، اور لبیک کہنے والے ہیں اللہ کی بھی اور رسول کی پکار پر بھی، اور ہم بھاگنے والوں میں ہرگز بھی شامل نہیں ہیں۔ اللہ ان اللہ ما فی السماوات والارض، خبردار ہو جاؤ بے شک کہ اللہ کے لیے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، یقیناً وہ جانتا ہے جس پر بھی تم ہو، جو بھی کام کر رہے ہو، جو عمل تمہارے ہو رہے ہیں، جو نیتیں تمہارے اندر ہیں، وہ یوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا، اور جس دن تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے وہ سب تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کیا عمل کرتے رہے ہو، تمہارے گھر میں کیا ہوتا تھا، کیسی محفلیں برپا ہوتی تھی، کیسی محفلوں میں جاتے تھے، کیسے کام کرتے تھے، کیسے پردے کے معاملات تھے، کیسے دل کی حالتیں تھی، وہ سب کچھ بتائے گا تم کو۔ کھانے کیسے کھاتے تھے، کھلاتے کیسے تھے، پلاتے کیسے تھے، رزق کہاں سے آتا تھا، کہاں لگاتے تھے، سارے اعمال اللہ تمہیں بتائے گا۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں علم عطا فرما، اپنا نور عطا فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ قرآن کا یہ سورہ نور کا علم ہمارے دلوں میں راسخ کر کے اللہ ہمیں اپنی معرفت عطا فرما۔ اللہ اپنے نور کی پہچان سے ہماری نور ہمارے دلوں کو، ہماری ذاتوں کو، ہمارے گھرانوں کو منور کر دے، اور اللہ اس معاشرے کو منور کرنے میں ہمارے لیے ہمارا وسیلہ اور مددگار عطا فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھی ہمارے ایسے عطا فرما جو دین کے راستے میں چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ صدق اللہ العظیم۔ آمین۔